کھیلا گیا میرے ساتھ. اور میں نے کیا کھیلا ہے؟ مجھے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، میں نے کیا کھیلا ہے اس میں؟ اس دن آپ اسی براڈ پہ آئے تھے نا. کیا کرنے آیا تھا؟ یہ پوائنٹ سننے کا بڑا زبردست پوائنٹ یہاں پہ رکھے گا سرکار. یار دیکھیں، میں خدا کی قسم آج صبح میں نے اسپیشلی 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے کہا آج میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ یار آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ حق اور سچ پہ ہیں نا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیسے وسیلے سے آپ کے لیے ہیلپ بھیجتا ہے. اب یہ دیکھیں، آپ میرے ساتھ ایس شارپ شوٹر کے ہم نوا بن کے آئے تھے کہ عباسی نے شاطمیت کی ہے اور سرکار کی براڈ پہ ہوئی ہے. اور یہ جو کچھ 2-3 دن پہلے ہوا، اور پھر اس کے بعد کس کی براڈ تھی؟ اسکانی صاحب کی براڈ تھی، وہاں پہ جا کے بات ہوئی، اور اس کے بعد واٹس ایپ کال ہوئی جہاں پہ یہی بات 3 دن یہ اس چکروں میں لگے رہے گئے کہیں نہ کہیں سے عباسی کو کوئی کہہ دے کہ اس نے واقعی شاطمیت کی ہے. فضان کے منہ سے کسی طرح نکل جائے کہ شاطمیت کی ہے، تو تیرا کوئی قصور ہی نہیں فضان، تجھے ہم بال کی طرح باہر نکالیں گے. لیکن دیکھیں حق اور سچ پہ تھا وہ بندہ، اس نے پوری ریکارڈنگ سنی، اس نے کہا کہیں پہ بھی کوئی شاطمیت نہیں ہے. الحمدللہ ثابت کرنے کی کوشش کی اس میں ثابت کیا ہوا کہ اس میں مطلب ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ مطلب ہے کہ یہ میں نے شروع کروایا ہوا ہے. بڑائی صاحب شروع کروانے کی بات نہیں رہی، بات ہوئی ہے پہلا نمبر. میں ایک لقمہ دے رہا ہوں کہ فیضان صاحب آپ اس کے اوپر فتوا نہیں لگا رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، مجھے تو آپ عالم دین ہی نہیں لگ رہے. یہ الفاظ تھے افضل وڑیچ صاحب. ہاں، عالم دین کی ڈگری آپ چیک کروائیں، وہ کیا تھا؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں شروع یہ ایک بندے کے اوپر شاطمیت کا فتوا لگوانا چاہتے تھے. آپ یہ بتائیں صاحب آپ مجھے عالم دین ہی نہیں فیضان صاحب، لگ آپ یار میر میں آئی ہیو نتھنگ ٹو ٹاک. اوکے میں میر کو روک دیتا میں ہوں. آپ سے بالکل غیر سنجیدہ ٹرال یہ جو شاطمیت ہوئی ہے، یہ جو عباسی نے الفاظ بولے ہیں، یہ آپ کی براڈ تھی، آپ اچ کر رہے تھے. السلام علیکم. جی بھول جائے گا اب، سب کچھ بھول جائے گا. یار وہ کال بھول گئے یار، یا آپ مجھے ڈراپ کر دیں یا میر کو ڈراپ کر دیں. یہ جب بات ہو رہی ہے نا، یہ میں نہیں کروں گا. مجھے ڈراپ کر دیں یا میر کو ڈراپ کر دیں. میں بتاتا ہوں بڑائی صاحب، میں بتاتا ہوں سر ایک بندے کو ڈراپ کر دیں. اگر آپ کو ایک بندہ، اگر آپ ٹرال نہیں کر رہے تو آپ یا مجھے ڈراپ کر دیں یا میر کو ڈراپ کر دیں. نہیں ڈراپ کی بات نہیں ہے، یہ ٹرالنگ اور اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس ٹاپک کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. یہ جو سکتے. عباسی کا واقعہ ہوا ہے یہ کس کی براڈ تھی؟ میری براڈ تھی. ہوسٹ کون تھا؟ میں اس سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ اب یہ نروس ہو گئے، یہ افضل راج بھائی نروس ہو گئے. آپ ان کے نروسنس دیکھیں. براڈ کس کی تھی؟ ہوسٹ کون تھا؟ کیا لینا دینا؟ نہیں، آپ کا لینا دینا میرا نام فیضان ہے یا میرا نام عباسی ہے؟ میں بتا دیتا ہوں اس واقعے کا میری ذات کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تو لینا دینا نہیں تھا تو آپ میری سندیں چیک کرنے کیوں آئے تھے؟ بھائی ایک پبلک میں ایشو کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ہر بندہ بات کر سکتا ہے. میں نے بھی اسی طرح بات کی ہے. ہاں تو کرنے دینا بات. پھر آپ کیوں مطلب اپنی براڈ پہ آپ نے کیوں نہیں بات کرنے دی؟ پبلک میں یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ٹوانا بھی اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ فیضان جو ہے یہ افضل وڑائچ بھائی کی براڈ پہ گیا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو یہ شارپ شوٹر نے گستاخی کی ہے اور یہ کلیئرلی الفاظ جو ہے گستاخی کے ہیں. اس کو وہاں پہ مائک بھی نہیں کھولنے دیا، 3 دفعہ اٹھا کے انہوں نے نیچے پھینکا. اس کے بعد یہ فیضان نے آ کے اپنی براڈ لگائی. اجی عبد الرحمان بات کر رہا ہے، ذیشان چیمہ نے بات کی ہے، یہ مجاہدہ آئی ہوئی ہیں یہ بات کرتی ہیں، دوسرے لوگ بات کر رہے ہیں. ان کے لیے کرائم نہیں ہے تو میرے لیے یہ کرائم کیسے ہو گیا؟ آپ بات کریں نا، آپ کو کس نے روکا بڑائی صاحب؟ نہیں، ایک طرف آپ مجھے اپنے کرتوتوں کا ذمہ دار آپ مجھے ٹھہرا رہے ہیں. یار یہ اس سے اپنے کرتوتوں کا ذمہ دار، اس کی منافقت دیکھیں آپ. چلاکی اور کیا ہوشیاری کہ آپ ذمہ داری لے، اپنے اعمال کی ذمہ داری لینے کی بجائے ایک راہ چلتے ہوئے دوسرے انسان کے اوپر محض اس لیے کہ اس کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور وہ کنیکشن بناتا ہوں، میں اس کا کنیکشن بناتا آپ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں. میں کنیکشن بناتا ہوں. اور آپ اندازہ کریں کہ میں نے ابھی براڈ کریش کی ہے اس لیے کہ کوئی انتشار نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس وجہ سے میں نے براڈ. اس وجہ سے نہیں کی، آپ نے اس وجہ سے کیا کہ شارپ شوٹر آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے مسلسل. نہیں دھمکیاں اس نے مجھے، آپ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے. سر میں نے بڑے بڑوں کی دھمکیاں نہیں لی. ادھر جو میرے گھر تک پہنچے ہوئے ہیں، جو میرے بچوں کو گالیاں دیتے رہے، یہ باتیں صرف کرنے کی بڑائی صاحب، یہ باتیں شارپ شوٹر کی دھمکیوں کی آپ نے اس کو کندھا دیا ہوا ہے. آج کل وہ آپ کی سرپرستی میں غلط بات کر رہے ہیں، آوارہ گردی کر رہا ہے. اس نے جس بات کی معافی مانگی تھی، ثابت کر دیا ہے کہ میں کسی جس بات کی اس نے پرسنل کال پہ معافی مانگی تھی، آپ کی براڈ پہ آ کے اس نے وہ ساری بکواسات دہرائی ہیں. کس ضمن میں کہ اس نے ایک معاہدہ توڑا ہے.
جب میں نے اس کو یہ بات دکھائی آپ کے سامنے ثابت کی کہ اس نے ایک معاہدہ توڑا ہے, یہ بات جب ثابت ہوئی تو وہ بفرا اور اس نے پھر سے وہی کام کیا. نہیں, آپ کے طرز عمل کا, میر کے طرز عمل کا, اس کے طرز عمل کا میں ذمہ دار کیسے ہو گیا؟ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے طرز عمل کے ذمہ دار ہیں. آپ کو اپنا طرز عمل بتایا جا رہا ہے آپ کا. جی پیر صاحب آپ ہیں, آپ کو آپ کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے. پیر صاحب یہ ہے ایک صلہ رحمی کا جو جذبہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی بہتری کی بات کریں, ان کے ساتھ اچھائی کا رویہ اختیار کریں, تو یہ دیکھیں آج کے دور میں یہ ہے. اور یہ عالم دین ہے ماشاءاللہ فیضان صاحب, جنہوں نے آگے سے گنڈے بدماش رکھے ہوئے ہیں. میں خود بات کر رہا ہوں نا, میں خود بات کر رہا ہوں, آپ پرووک نہ کریں آپ ان کو پرووک نہ کریں. اور مجھے انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اس بندے کے ساتھ جو میری بیٹیوں کو گالیاں دیتا ہے. میں کنیکشن بناتا ہوں. اب ان کو یاد آئی ہے, دیکھیں اب ان کے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے, یعنی شروع سے میر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, میر ان کی براڈ کا ماڈریٹر بھی ہے. اب ان کو یاد آئی ہے کہ اوے میں بھاگوں کیسے, ایمبولینس کس کو یوز کروں. تب اس کو میر پہ نظر پڑی ہے, کہتا ہے میری بیٹیوں کو گالی دی. آپ سنیں اس کی, دیکھیں اپنے باتوں سے ننگے ہونے والے لوگ ہیں سارے. شارپ شوٹر تو آپ کی بیٹیوں کو بڑی عزت دیتا رہا ہے, اس کے ساتھ اس نے معافی مانگی ہے, اس کے بعد اس نے کب کیا ہے, اس نے کب کیا ہے, اس نے معافی نہیں مانگی آپ سے. یہ دورہ معیار چھوڑ دیں بھائی صاحب, یہ تو اس طرح کی یہ اس طرح کی بلیک میلنگ چھوڑ دیں بھائی صاحب. اس طرح کی باتوں سے آپ ٹاپک سے نہیں ہٹ سکتے. آپ کو جب عباسی کی ضرورت تھی, آپ کو عباسی کی جب ضرورت تھی, آپ نے عباسی کے حق میں صفائیاں دی. دیکھیں میں ایسے لوگوں کی کمپنی میں بالکل نہیں بیٹھتا, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. میں نے جب ضرورت تھی آپ نے عباسی کے حق میں صفائیاں دی. دیکھیں میں ایسے لوگوں کی کمپنی میں بالکل نہیں بیٹھتا, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. آپ کو عباسی نہیں, عباسی کی ضرورت تھی جب آپ کو, آپ اس وقت عباسی کی صفائیاں دے رہے تھے. آپ نے ہمارے کندھے پہ رکھ کے مجھے کبھی ضرورت نہیں رہی, میں کسی کا محتاج نہیں. بھائی صاحب ایک منٹ یار, بھائی صاحب کے لیے نہیں رکھی ہوئی. اور موقع دے دیں. جی بھائی صاحب بات کریں, اس کے بعد بات کی طرف. جی الحاج بھائی کو جزاک اللہ. جی بھائی صاحب بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں ہم لوگ یہاں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے بات سلجھانا, نہ کہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ بات سلجھ جائے, مسئلہ ہے نا تو اس کو کلیئر ہو جائے, تو نہ کہ بات بگڑ جائے. بات دونوں سمجھنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کو آپ بات کر رہے ہیں نا تو وہ دونوں سمجھ رہے ہیں کہ میرے اوپر ٹونٹ ہو رہا ہے. بات اگر فیضان صاحب بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑائی صاحب کے ساتھ کچھ قسم کو ٹونٹ بازی ہو رہی ہے, یا بڑائی صاحب کر رہے ہیں تو فیضان پر ٹونٹ ہو رہا ہے. بات سلجھائیں آپس میں بیٹھ کے, اگر سلجھانی ہے تو. یہ اس طرح کی چیزیں شارپ شوٹر یا باسی دوسرے تیسرے کی وجہ سے اپنے سسٹم کو خراب نہ کریں. آپ لوگ ادھر ہی بیٹھ کے پھر ایک جگہ پہ کل تھے, آج ہیں, کل پھر بیٹھیں گے. وہ جو ہم شوٹر کی وجہ سے بات کر رہے تھے وہ اگر کسی دوسرے کے اوپر شروع ہو جائے تو پھر اس کو سلجھانے بیٹھ جائیں گے. ہم کام. اچھا ایسا, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. میں ایک بات بتاتا ہوں, وڑائی صاحب کو عباسی کی شاطمیت جب وہ کرتا تھا, مطلب وہ پہلے سے تھا نا, کو آج تو ہوا نہیں ہے, پہلے وہ شاطم ہونے کے بعد. اچھا ان کو میں نے چیلنج دیے کہ میری کوئی بھی شاطمیت کسی بھی جگہ کی لے کے آ جاؤ, اسی دن میں چلا جاؤں گا ٹک ٹاک چھوڑ کے, اس کے بعد آپ کو نظر بھی نہیں آؤں گا. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اب میں نے ان کو ننگا کر دیا ہے, ان کی حقیقت لوگوں تک لے آیا ہوں. اب ان کو عباسی شاطم لگ رہا ہے. کل تک جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا, جب ان کی میں نے دیکھا یہ تو غلیظ ہیں, یہ تو وہی غلیظ لوگ ہیں, ان میں اور ان دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے. جب میں نے ان کو بھی وہ اسی کھاتے میں گننا شروع کیا تب میں بہت بڑا شاطم ہو گیا. اب دیکھیں ان کی آگے کی غلاظت. وجود وڑائی صاحب کی آنکھ کا تارا تھا. وڑائی صاحب نے ہمارے کندھے پہ رکھ کے, اسکانی صاحب کے کندھے پہ رکھ کے اس سے بات کرنا جاری رکھا. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات, جب عباسی کا ان کے ساتھ ذاتی کلیش ہوا, پھر عباسی کی ان کو شاطمیت نظر آئی, عباسی کے کندھے پہ رکھ کے انہوں نے بندوق ہماری طرف کر دی. لیکن بھائی ہم تو اتنی جلدی ان کے نشانے پہ آنے والے نہیں, ہم شریف لوگ ضرور ہیں, لیکن اتنا جو ہے نا وہ آسان ٹارگٹ نہیں ہے ان کا. ان کا پلے دیکھا آپ نے, دس از ہاؤ دے پلے. مطلب ان کی یہ ایسے منافق, بس کیا کروں یار, آپ ان کی باتوں میں ہی ان کو دیکھیں کہ یہ کیسے ننگے ہوتے ہیں, ایسے غلیظ ہے یہ. اور یہ بات ان کو اچھی طرح معلوم ہے, چاہے جو بھی ہوں. فیضان صاحب یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ بعض چیزیں انسان نوٹ کرتا ہے,
لیکن ہر بات پہ قابل گرفت انسان ہو جائے تو پھر بات کون سی ٹھیک کون سی ہو؟ وہ تو کوئی نہ کوئی بات ہے جس پہ انسان کوئی نہ کوئی مطلب نکال کے گرفت کر سکتا ہے نا. تو بعض چیزیں ہر بات پہ جو ہے نا وہ اس طرح کرنا یہ ٹھیک بھی نہیں ہے. خیال میں کچھ چیزیں اگنور بھی کر دینی چاہیے, آگے پیچھے نکل جانا چاہیے. دیکھیں ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی پرسنل رابطہ بھی نہیں ہے, رابطے ان کے ہیں. ایک منٹ فیضان صاحب, آئی صاحب سب سے پہلے جب لوگوں نے اسے شاتم ڈکلیئر کیا اور جو بھی اس کو لوگ کہتے تھے, کون تھا اس کے ساتھ رابطے میں؟ کس نے اس کو گود میں بٹھایا ہوا تھا؟ افضل وڑیچ نے. پرسنل رابطے میں لمبی لمبی کالز کس کی تھی؟ کس کون اپنے گاؤں کے حوالے دیتا تھا؟ شارپ شوٹر. یہ دونوں. اچھا, ان کو تکلیف اس بات کے اوپر ہوئی جب انہوں نے آ کے میری براڈز پہ گالم گلوچ شروع کی. میں ان کو منع بھی کرتا رہا کہ دیکھو میرا یہ کانٹینٹ نہیں ہے, میرا قادیانیت پہ کام نہیں کرتا, میرا کانٹینٹ ان چیزوں سے ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ نے کوئی حق سچ کی بات کرنی ہے, اپنا کوئی میسج دینا ہے, دوسرے بندے کو سامنے بٹھاؤ, اگر وہ آپ سے ایگری ہو رہا ہے تو بات کرواؤ اس سے, اگر نہیں ہو رہا تو آپ بغیر وجہ کے گالم گلوچ نہ دو. دوسروں کے اکابر کو اس طرح آپ تذلیل امیز الفاظ نہ استعمال کرو. ایک دفعہ وارننگ دی, 2 دفعہ, تیسری دفعہ اٹھا کے نیچے پھینکا, 4تھی دفعہ بلاک کر کے پرے مارا. جیسے ہی ان کو بلاک مارا تب ان کی پھٹ گئی, اوہ ہوئے عباسی نے تو ہمیں اپنی لائف سے بلاک مار دیا. میں نے کہا اب جب تک تم اپنا ذہنی مریض ہو, جب تک اپنا میڈیکل فٹنس کا سرٹیفکیٹ نہیں لے کے آؤ گے, تب تک میں آپ کو براڈ پہ الاؤ نہیں کروں گا. تب اس کے بعد یہ انہوں نے پورے کے پورے زور مار ڈالے, سارے واٹس ایپ کالوں پہ کانفرنس کرتے رہے. یہ میں نے کہا میری کوئی شتمیت لے آؤ بھائی, کسی جینون علماء کے بارے میں اگر میری کوئی شتمیت لے آؤ نا. میں انفیکٹ یار میرا عقیدہ ان سے الگ ہے, موسیٰ بھائی سے, اس کے باوجود میرے منہ سے کوئی مرزا صاحب کی بھی اگر آپ گستاخی لے آؤ نا, ان کی بھی کوئی شتمیت لے آؤ, میں پھر بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. سب سے معافی مانگ کے اسی دن ٹک ٹاک ڈیلیٹ کر کے چلا جاؤں گا. بندے, یہ دونوں بندے اس کو لے کے چل رہے تھے, ان کو پتا نہیں تھا وہ پرانا شاتم ہے. اب تو کہتے ہیں میں اس کو 8 سال سے جانتا ہوں. یہ دونوں بندوں نے اٹھایا ہوا تھا. اب یہ عباسی کے ذریعے افضل صاحب کیا کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کارڈ کھیلا. یہ یہاں پہ یہ موضوع شروع کرنے والا ہی افضل وڑیچ ہے. نیڈو کے بعد افضل وڑیچ نے یہ جو بندوقوں کا رخ ہے نا فیضان صاحب کی طرف کر دیا کہ فتویٰ لگائے کوئی بندہ, ایسا انتشار پھیلے کہ فیضان فتویٰ لگائے. فیضان صاحب نے کہا بھائی جائیں علماء دین سے بات کریں. انہوں نے پھر اسکانی صاحب کو استعمال کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بھی کہا یہ بھائی علماء دین اس کے اوپر کریں گے. آپ نے بھی یہی بات کی. افضل صاحب کا کیا جانا تھا؟ آپ منہ سے کوئی بات نکال دیں. افضل بھائی کا یہ جانا تھا بھائی صاحب کہ ان کا کلائنٹ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. عباسی نے رجوع نہیں کیا, عباسی نے معافی نہیں مانگی. کس بات کی معافی مانگتے بھائی؟ ان کے پاس میری کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, اس وجہ سے یہ سڑ گئے. اس کے بعد انہوں نے پوری کی پوری کوشش کی واٹس ایپ کے اوپر سرکار کے ساتھ, وہ خیر ان کی منہ سے ہی بات نکل آئی سرکار کے, بھائی تو اس کو شاتم کہہ دے, تو بول ہاں جی شتمیت ہوئی ہے میری براڈ پہ, آگے ہم جانے اور ہمارے کام جانے کہ تمہاری براڈ پہ ہوئی ہے تو تم کہہ دو. لیکن چونکہ اللہ جو ہے وہ سچ کے ساتھ ہے. کے بارے میں حساب کتاب تو آپ کو دینا پڑنا. اب یہ دیکھیں کہ ان کا کارڈ, اور اس کے بعد آج جو مین مقصد ہے اس لائیو کا, وہ کہ شاتم کارڈ ان کے اوپر الٹا کیسے پڑا اور یہ خود گستاخ ڈکلیئرڈ ہو گئے شارپ شوٹر صاحب. یہ سمجھ یہی بات ہے. اب میر صاحب میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وہاں پر جو نہیں دیکھیں, ایک جو ہے نا وڑیچ صاحب اور فیضان صاحب, یہ آپس میں مد مقابل نہیں ہو سکتے. ان کا علمی اعتبار جو ہے نا بہت ڈفرنس پیدا کر دیتا ہے. وڑیچ صاحب ایک عام آدمی ہے, وہ اگر آ کے یہ بات کے مطالبہ, یار زبردست ایک سوچنے کی بات ہے, ایک عام آدمی ختم نبوت کی براڈوں کے اوپر کیا کر رہا ہے. ان کی آپ چال سمجھیں, یہ جو تینوں ہے نا, ان کا تینوں کا کنیکشن آپ سمجھیں. ایک بندہ جو اپنے آپ کو بڑا سچا اور بڑا کھرا عاشق سمجھتا ہے, عاشق رسولوں, گالیاں نکالتا ہے, یہ ہے وہ ہے, صبح شام دوسروں کے نبیوں کو پیغمبروں کو گالیاں دے گا, ٹھیک ہے, اور یہ پروف کر ہوگا کہ بھائی یہ بڑا نون پرسنالٹی اور بڑا سچا عاشق رسول ہے, بڑا دین کے لیے کام کرتا ہے. یہ بات ہو جائے گی. اس کے بعد ایک بھائی صاحب ہیں جو قانونی کارروائی کریں گے, اور ایک بھائی صاحب جو ہیں وہ فتوے دیں گے. تو اس طرح ہماری ایک اچھی ٹیم چلے گی, ہم معاملات چلائیں گے, آگے اچھے سے چلائیں گے. کرتا ہے نا, تو وہ اپنی کم علمی یا اپنی بے وقوفی اس کو کہیں, کم علمی کہیں, جاہلیت کہیں, کچھ بھی کہیں, وہ اگر اس قسم کا مطالبہ کرتا ہے ان الفاظ کے اوپر جو ہم نے سنے, میں نے صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی سندیں چیک کرانی پڑے گی. ایک بات تو میں آ رہا ہوں.
یہ جو بات انہوں نے کی نا یہ جس بھائی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے یار، میرے یار ایک منٹ آئیڈیا پھر لیتے ہیں تھوڑا ویٹ کرو۔ وہ جو بات کر رہے ہیں نا بڑائی صاحب، وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا اس کو آپ لا علمی کہیں، بے وقوفی کہیں، جہلی، کوئی بھی آپ اس کو لفظ دے دیں، کچھ بھی کہہ دیں، وہ غلط ہے۔ مطالبہ وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو طریقہ کار انہوں نے آگے اختیار کیا کہ آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ عالم نہیں ہیں یا اپنی سندیں دکھائیں یا وہ، یہ بات بہت غلط ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لا علمیت کی بنیاد پہ، یہ جاہلیت کی بنیاد پہ اس پہ بندہ چھپ نہیں سکتا ہے۔ یہ تو ایک عام فہم بات ہے نا، کسی سے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ فیضان بھائی مجھے اجازت ہے ایک چھوٹی سی بات رکھنے کے لیے؟ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں میں دیکھیں پیر صاحب بھی موجود ہیں، فیضان بھائی آپ بھی عالم دین ہیں، پیر صاحب بھی، دو عالم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ٹک ٹاک پہ کوئی 20 تو نہیں عالم، 4-5 اور ہوں گے۔ آپ علماء کو ساتھ بٹھائیں، باقی جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، فار ایگزامپل امن نذیر بھائی ہو گئے، یہ جو ایک اور سیکر بھائی ہیں، یار ان سب کو ساتھ بٹھائیں۔ یار اس بندے کا یہ جو سائیکو ہے، کیا نام ہے اس کا، شارپ شوٹر، یہ میر نے بڑی اچھی بات کی یار، اوپر سے لے کے چھوٹے، سب سے چھوٹا، سب سے یعنی جاہل میں، مجھے کہہ لو مسلمان، مجھ سے لے کے سب سے بڑے ہمارے بھائی کو، پیر صاحب کو کہہ لے، اس نے گالیاں دی ہوئی ہیں۔ جس بندے کے شر سے ہم مسلمان، چھوٹے سے لے کے موٹے تک، پتلے سے لے کے لمبے تک، گٹھے تک، سب کو اس نے گالیاں دی ہوئی ہیں، اور ایسی سی گالیاں کہ اللہ معاف کرے، خدا کی قسم ٹک ٹاک سے پہلے میں نے زندگی میں سنی نہیں۔ یہ جو ختم نبوت کے مجاہدین نے جو گالیاں سنائی ہیں، میں نے زندگی میں واللہ یہ گالیاں نہیں سنی تھی۔ تو یہ جو شارپ شوٹر بھائی ہیں، ان کے اوپر بین، ہم کم از کم سارے بھائی بیٹھ کے بڑے، اس کے اوپر مورلی بین کرو یار۔ تو بھائی جو چھوڑ دے، تیرے ایک بس کا کام نہیں ہے، تو سوائے ہمارا منہ کالا کرانے کے، ٹھیک ہے تو حوالے بھیج دیتا، تو بیک ڈور پہ تو ہے کہ فار ایگزامپل پپو ملک کہیں بحث کر رہا ہے، موبائل سے کر رہا ہے، تو مجھے پرائیویٹ میں حوالے بھیج دے، جزاک اللہ۔ آمن نذیر کہیں کر رہا ہے، اس کو بھیج دے، سرکار کہیں کر رہا ہے، امیر کر رہا ہے، آگے ان کو ضرورت ہے یا نہیں وہ اور بات ہے، لیکن تم اس سے مائک چھین لو کیونکہ یہ بندہ مائک کے قابل نہیں ہے۔ میرے اوپر تو سارے بھائیوں نے فتوے لگائے اور گول میز کانفرنس کی، بیٹھ کے بڑے بڑے ہو جی پپو نو بلاک کرو تے پپو نو بلاک کرو تے پپو نے نہیں چکڑا تے مسلمانوں نے بین کر دیتا ہے۔ تو وہ مسلمانوں سے میں آج آواز اٹھاتا ہوں، کدھر گئے ہو شارپ شوٹر؟ ہمارے بھائیوں کو شاتم کہہ رہا ہے یار یہ بندہ، توبہ استغفار یار، فضان کو یہ شاتم کہہ رہا ہے۔ بھائی آگے آپ نے اس کی تھوڑی دیر بعد آڈیو سننی ہے اور پھر دیکھیے گا، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے اس کو ختم نبوت کا مجاہد کہتے ہیں۔ ذرا میوٹ لگ، آپ اس کی آڈیو سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ چیما بھائی، الفا بھائی، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو یا حاجی صاحب۔ میر صاحب مجھے 2 منٹ۔ الفا بھائی کر لیں، الفا بھائی کر لیں آپ بات کریں۔ اچھا یہ الفا نے جو بات کی ہے نا، اس پہ ذرا غور دیں کہ ہاؤ دے کمپنسیٹ ایچ ادر۔ میں تھوڑا سا نا اس میں صاحب اگر سن رہے ہیں تو وہ چلے گئے، ویسے میں ان کو بھی تھوڑا سا ایک آف ریمپ دینے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں کو سب کو بھی میں نا یہ سچویشن اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایکسپلین کرتا ہوں۔ آپ لوگ ایک بہت بڑا پوائنٹ مس کر رہے ہیں، اور اسکانی صاحب نے اس میں موجود تھے تو شاید میری بات کو سپورٹ کر سکے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو شاطمیت والی ڈسکشن ہوئی ہے، اس سے ایک دن پہلے افضل وڑائی صاحب نے ایک براڈ کے اوپر بہت سٹینس لیا ایک پوائنٹ پہ شارپ شوٹر کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے اندر، میں اور اسکانی صاحب بھی تھے اور باقی لوگوں نے بھی پڑھے، کچھ میرے خیال میں حاجی صاحب آپ بھی آئے تھے ادھر، شاید، آئی ایم ناٹ 100%۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ پرابلم یہ ہوا کہ ہم ساروں نے آن دا آن سیٹ جو ہے نا کہا کہ شارپ شوٹر غلط بات کرے، مگر اس نے وہ جیسے جلدی میں آ جاتا ہے، غصے میں بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہر ایک کو ڈکلیئر بھی کر دیتا ہے کہ تو سارے میں جوڑا جو ہے میری گل نہیں مانتا، وہ سارے دے سارے اے نے اعتقادیانی نے اے نے انہیں۔ جب اس نے تھوڑا سا پوائنٹ ایکسپلین کیا تو ہم ساروں کو ریکوائل کرنا پڑا اور ہمیں اس کی بات جو ہے نا ماننی پڑی، اور افضل صاحب اس وقت تک کافی ہیٹڈ اس کے اگینسٹ جا چکے تھے۔ میرے حساب سے میری بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس دن کا جو ایفیکٹ تھا نا، وہ نیکسٹ ڈے جب شاطم والا آیا نا معاملہ عباسی کا، تو افضل صاحب میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بہت زیادہ اوور انفلوئنس ہو گئے۔ پچھلے دن کا جو ایک رانگ ساری ڈسکشن ریکوائل کرنی پڑی عباسی کا، یہ دوبارہ سنیں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور افضل صاحب اس وقت تک کافی ہیٹڈ اس کے اگینسٹ جا چکے تھے۔ میرے حساب سے میری بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس دن کا جو ایفیکٹ تھا نا، وہ نیکسٹ ڈے جب شاطم والا آیا نا معاملہ عباسی کا، تو افضل صاحب میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بہت زیادہ اوور انفلوئنس ہو گئے۔ پچھلے دن کا جو ایک رانگ ساری ڈسکشن ریکوائل کرنی پڑی ان کو،
اس کے اندر اور وہ زیادہ انفلوئنس میں آگے جو ہے نا اس کی سپورٹ میں نکل گئے. میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا اسکانی صاحب بھی ادھر موجود تھے, باقی بھی کوئی سیکنڈ کر سکے تو دیکھ لیں, مگر یہ بھی اس کے اندر اینگل ہے تو شاید اس لیے زیادہ سپورٹ دے گئے جتنی وہ دینا چاہتے, شاید نہ ہو مگر وہ پھنس گئے. یہ میرا پوائنٹ ہے, بس آپ لوگ اپنا کنٹینیو کریں اس کے بعد. زبردست, یہ بڑا اچھا پوائنٹ دیا. چیما بھائی میں تھوڑی سی آپ سے عباسی کے خلاف ایکسپوز کروں گا, لٹکاؤں گا, جو بھی ہے ٹھیک ہے. اب اس پہ اسکانی صاحب کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ بات ایکسپوز کروں گا, لٹکاؤں گا, جو بھی ہے. اسی ہوئی تھی, بالکل ایسے ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہی اس کی ہو یا کس, یہ واٹس ایپ پہ ان کی کیا کانفرنس کالیں ہوتی ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ مطلب یہ کہ عباسی نے میں اس حد تک ننگا کر دیا کہ اب بہتر ہے. اب ان نامعلوم ٹٹیوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ان کو تو میں یہاں آنے سے پہلے ہی کٹر میں پھینک دیتا ہوں. ان جیسے چوتیوں کو تو میں ساتھ بھی نہیں بٹھاتا. جہاں پہ آپ 6-7 بندے تھے, آپ بھی مٹی اس موضوع سے عباسی کے خلاف تھے. ایسی کوئی بات چل رہی ہے, اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا. نہیں, بات شروع ہوئی تھی اس موضوع سے کہ ہم نے ایک بات کی تھی اس واٹس ایپ کال پہ جہاں پہ ہم 6-7 بندے تھے, آپ بھی موجود تھے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ان 3 بندوں میں سے کوئی بھی بندہ اگر عباسی کے ساتھ مجھے بیٹھا ہوا نظر آیا, چاہے اپنی براڈ ہو, چاہے اس کی ہو, یا کسی اور براڈ پہ, ایسی بات ہوئی تھی نا, تو اس ہوئی تھی, بالکل ایسے ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہی نظر آیا تو میں اس کو اپنی براڈ پہ پھر ایکسپوز کروں گا, لٹکاؤں گا, جو بھی ہے ٹھیک ہے. اب اس پہ اسکانی صاحب کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ بات ہوئی تھی. وڑائش صاحب نے پہلے کہا کہ بالکل ایسی ہوئی تھی, لیکن پھر شارپ شوٹر نے جب تعویل کی تو وہ اس کی حمایت میں ہو گئے کہ ہاں یوں بھی ہے. پھر مجھے کہا گیا کہ آپ نے واٹس ایپ پہ بات کرنی تھی, آپ نے اس طرح کر کے آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے. شارپ شوٹر کو مغالطہ لگا ہے کہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی, حالانکہ اس نے خود ایگری کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, جو بھی ہم تینوں میں سے اگر اس کے ساتھ بیٹھا تو آپ عباسی کو بٹھاؤ, ایکسپوز کرو, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ عباسی کو بٹھاؤ اور ایکسپوز کرو, میں آپ کے ساتھ ہوں. اندازہ لگاؤ یار, مطلب میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں مجھے ایکسپوز کرو بھائی, اپنا کوئی میٹنگ. یار یہ ابو طالب کو کس نے اٹھایا؟ ابو طالب تو نا نیچے بیٹھ کے ٹٹیاں کھا, تو بغیرت آدمی ہے ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ٹائم جو ہے نا جب بھی آیا تو نیچے بیٹھنا, تیری اوقات نیچے بیٹھنے کی ہے. اچھا, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ انہوں نے پلاننگ کی واٹس ایپ پہ کہ بھائی آج کے بعد عباسی کے ساتھ ہم بیٹھیں گے نہیں, اور ہم نے عباسی کو ایکسپوز کریں گے مل جل کے. اور بھائی میں کہہ رہا ہوں کوئی مٹیریل تو لاؤ میرے اگینسٹ جو آپ ایکسپوز کرتے ہو. صرف آپ عباسی کا نام لے کے اپنی براڈوں پہ اپنا نام چمکا رہے ہو, عباسی نے یہ کر دیا, عباسی نے وہ کر دیا. اس کے علاوہ آپ کا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی بات کرنے کا ٹاپک ہی نہیں ہے. جیسے ہی عباسی کی بات ختم ہوتی ہے اب سارے میوٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہو. ایسے ہی کہا تھا, تو یہ اس نے بہت سارے جھوٹ بولے, تو یہاں سے بات شروع ہوئی. پھر وہ باتوں کو ادھر ادھر گھما پھرا کے اب میر نے ایک بات کی کہ شاطمیت والا جو کام شروع کیا ہے, شاطمیت کارڈ کا عباسی کے ضمن میں, یہ شارپ شوٹر کے بعد افضل وڑائش صاحب نے شروع کیا ہے. افضل صاحب کہتے ہیں یہ ٹرولنگ کر رہے ہو, اور اس بات کو سن کے وہ چلے گئے. تو ہم نے کہا کہ اگر آپ اس میں سچے ہیں کہ ہم ٹرولنگ کر رہے ہیں اور آپ شاطمیت کے حق میں سنجیدہ ہیں, تو شارپ شوٹر جو شاطمیت کا باعث ہے, اس نے مختلف مقامات پہ قادیانیوں کے سامنے ایسی باتیں کی ہیں جس کے جواب میں انہوں نے شاطمیت کی ہے, یہ سبب بنا ہے. اس پہ اسکانی صاحب نے پہلے تو بیان دے دیا کہ جو مرتکب ہوتا ہے اس طرح کی شاطمیت کروانے کا وہ بھی مجرم ہے, لیکن جب اس کی ہم نے ریکارڈنگ پیش کی تو اس پہ تعویلیں آنا شروع. دیکھیں اسکانی صاحب کی منافقت یہاں پہ دیکھیں. پہلے انہوں نے خود مانا کہ اگر کوئی بندہ, اچھا مجھے کیا کہتے ہیں ٹیوانا بھی, آپ بھی سننا بھائی, مجھے کہتے ہیں جب میں نے ان کے اوپر یہ چیلنج رکھا نا کہ میری کوئی شاطمیت جو ہے وہ لے کے آ جاؤ, پھر ان کا یہ تھا کہ نہیں یہ گستاخی کرتا نہیں ہے, شاطمیت کرواتا ہے. اچھا بھائی شاطمیت کیسے کرواتا ہے کوئی شاطمیت؟ اچھا اب بات یہ ہے کہ جب اسکانی بھائی نے اس پہ فتویٰ لیا, اسکانی بھائی تو نہیں, میں زائد اسکانی اب ان کو کہوں گا کیونکہ ان کی منافقت میرے سامنے آ گئی ہے. اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی اگر کوئی بندہ شاطمیت کرواتا بھی ہے تو اس کا مطلب وہ پورے کا پورا اس میں انوالو ہے. تو اب شارپ شوٹر جب کسی براڈ پہ جا کے دوسروں کو گالیاں دیتا ہے تو اگر آگے سے کوئی اگر شاطمیت کرے گا تو وہ اس کے کھاتے میں جائے گی نا. اس پہ جب واپس آیا شارپ شوٹر اپنی تحویلیں دینے لگا, اس کے بعد اسکانی بھائی اپنی اس پہ بات سے یو ٹرن کی طرح واپس آئے, وہی پکی منافقت کر کے ہو گئی. میں نے کہا چلے میں دوسری پیش کرتا ہوں, وہ مجھے ریکارڈنگ پیش نہیں کرنے دی گئی. تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں.
کہ میں نے کہا اگر مرضی کا شاتم ہو، پسندیدہ ہو تو اس کی یہ زبردست پوائنٹ ہے، یہ والی بات سننے کی ہے، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو یہ کیسے بچاتے ہیں، اس کے لیے جو مرضی ہو جائے اپنے آپ کو یہ ٹیکنیکلی بچاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بعد میں گالیاں نہیں سننی، ورنہ شارپ شوٹر نے ان کو غلیظ گالیاں نکالنی ہیں۔ وہ میں آگے ساری چیزیں پلے کروں گا، ایک ایک ریکارڈنگ میرے پاس پلے کروں گا، پوری کی پوری فائلیں ہیں میرے پاس ان کی، لیکن میں یہ غلاظت ان کی طرح غلاظت بکنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب یہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت رکھی جائے کہ یہ جو ہیں گندے گالی باز لوگ ہیں، یہ ایسے گندے نشئی ہیں جو گالیوں کے نشے کرتے ہیں، یہ اپنے ماں بہن کی گالیوں کے نشے کرتے ہیں، دوسروں کو گالیاں دیتے بھی ہیں، خود گالیاں کھاتے بھی ہیں، یہ ایسے گندے نشئی ہیں اور ان کو نشہ ہے گالیوں کا۔ پردہ پوشی کرنی ہے، میں دوسری پیش کرتا ہوں، وہ مجھے ریکارڈنگ پیش نہیں کرنے دی گئی۔ تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کہ میں نے کہا اگر مرضی کا شاتم ہو، پسندیدہ ہو تو اس کی پردہ پوشی کرنی ہے، اس کو ایکسپوز نہیں کرنا۔ ہاں بندہ تھوڑا ماڑا ہو یا مرضی کا نہ ہو تو اس کو کھل کے جناب شاتم کارڈ کھیلنا ہے وہاں پہ۔ تو اس طرح معاملات چل رہے ہیں۔ پپو ایک سیکنڈ، آپ اس کو لٹکائیں، چپ چاپ کر کے وہاں سے اتر جائیں گے، اور تھا کہ واقعی ایسا ہے، اور ساتھ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اگر ہم کسی بروڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور وہاں عباسی آ گیا ہے تو ہم چپ چاپ کر کے وہاں سے اتر جائیں گے، اور تھا کہ واقعی ایسا ہے، اور ساتھ یہ بھی آپ اس کو لٹکائیں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر تو عباسی کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی نظر بھی آ گیا تو آپ اس کو لٹکائیں گے، یہ آپ کے الفاظ تھے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو یہ والی، تو اس پہ ہم سب نے ایگری کیا تھا کہ واقعی ایسا ہے، اور ساتھ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اگر ہم کسی بروڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور وہاں عباسی آ گیا ہے تو ہم چپ چاپ کر کے وہاں سے اتر جائیں گے اور اللہ حافظ کہہ دیں گے اس بروڈ کو، کہیں گے بھائی ہوسٹ سے ہمیں پرابلم نہیں ہے، لیکن جو بندہ آیا اس بندے سے ہمیں پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل آپ کے الفاظ موجود ہے، اس کے اوپر سب نے ایگری کیا تھا، پیر صاحب بھی موجود تھے، پیر صاحب نے بھی کہا تھا، سارے کے ساتھ جو بھی ہم گروپ میں 5-6 لوگ تھے، ہم سب نے اس بات کے اوپر ایگری کیا تھا۔ حاجی صاحب بھی مجھے لگتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس گروپ کے اندر حاجی صاحب بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ والی ہے کہ پہلی بات تو یہ والی ہے کہ اب اگر اس کے معاملے کے بعد شارپ شوٹر صاحب بیٹھے ہیں تو اب اس بات کا تو اب شارپ شوٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی وہ بیٹھے کیوں ہیں ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جا کے ہر بندے نے اگر اپنی اچھا یہ دیکھیں ان کی منافقت، وہاں پہ یہ آپس میں کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں، ادھر شارپ شوٹر چڑھ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ مرضی کرنی ہے اور اسوں نے عباسی کو پروموٹ کرنا ہے اور عباسی کو یہ بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جیسے وہ بڑا یہ ضروری ہے سب کے لیے، تو میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی۔ ابے چودیے تجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کا نام لیے بغیر عباسی کا ان کی بروڈیں ہی نہیں چلتی، جا کے اندازہ لگا لینا چیمے نامعلوم ٹٹی، تجھے میں ڈکلیئر کر چکا ہوں، تو میں کام کرنا ان کی بروڈوں پہ جانا، جب تک یہ عباسی کا نام لیتے رہتے 2-4 بندے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ہی عباسی کا ٹاپک ختم ہوتا ہے نہ تو ان کے پاس کوئی بات کرنے کو ہوتی ہے اور 5-5 7-7 لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو مت بولو گے عباسی جو ہے نا، عباسی ان کا صرف ٹاپک ہے آج کل کہ دیکھیں ہر عباسی کے لیے عباسی موجود ہے، تو اگر تو ہمارے بھائی انہیں خود اس کو پروموٹ کرنا ہے تو یہ پھر وہی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی آپ کی پروموشن کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں الحمدللہ حق سچ کی بات کرتا ہوں، اگر میں اکیلا بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں نا، میں پچھلے 3 دنوں سے اکیلا بھی بیٹھ کے براڈ کرتا ہوں نا، تو الحمدللہ میں اپنا پوائنٹ رکھتا ہوں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا جو میسج ہے وہ جانا چاہیے کہ بھائی عباسی آلریڈی شاتم ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بات ہوگی کہ شاتم کو پروموٹ کرنے والی بات ہوگی نا پھر اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کو اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی وہ عباسی سے پیار، عباسی کی محبت جون سے کہ وہ قادیانیوں قانون سے گزارش ہے جس بات کے اندر یہ بڑا کوئی عالم صورت میں نہ لیتا ہوں سے پوچھے تو آپ ایسا ایگزیکٹلی کر گالی تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا میٹر نہیں ہے اس کے اندر، بیچ میں نہ بولو، اپنی باری پہ بول لینا میرے یار، یہ اس طرح نہ کرو۔ بات یہ ہے اپنا چیما بھائی، عباسی ٹاپک نہیں ہے اس وقت، ہم عباسی کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ عباسی کے ضمن میں ان لوگوں نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا، اس چوتیے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عباسی ٹاپک نہیں ہے، پھر بھی 25 منٹ عباسی میں ہی بولتا رہے، عباسی 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 عباسی۔ یار یہ خدا کی قسم کون لوگ ہیں، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ شارپ شوٹر کی ڈسکشن ہو رہی ہے، پھر بھی عباسی کی ساری ڈسکشن کر رہے ہیں، حالانکہ میں اس ٹاپک کا کوئی کنیکشن تھا ہی نہیں کہیں پہ بھی۔ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ بات ہو گئی، شاتم کی بات ہو رہی تھی۔ یہ شارپ شوٹر نامی بندہ جو ہر ایک پہ، حاجی عبد الرحمان پہ اس نے آج پھر پچھلی براڈ پہ، وڑائی صاحب کی براڈ پہ پھر شاتمیت کا حکم فتویٰ لگا دیا کہ یہ شاتم ہے۔ وڑائی صاحب بھی اس وقت یہی ثابت کر رہے تھے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک آڈیو پلے کروں گا، یہ جو آپ سامنے تصویر لگی ہوئی ہے یہ کل کی ہے، یہ ٹوانا کی براڈ پہ عباسی بیٹھا ہوا تھا، یہ اوپر گیا ہے اور
ملک طلعت کے ساتھ اس کی بات ہو رہی تھی نیڈو کی شارپ شوٹر کی. آپ ذرا سنیے گا ایسی صورتحال میں آپ کیا کرتے, ذرا سنیں. یہ 4-5 اچھا اس چیز کے میں پہلے ایڈوانس گواہی دے دوں, ملک صاحب نے اس کے پاؤں بھی پڑے کہ خدا کے لیے میں تیرے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں تیرے سے بات نہیں کرتا. پھر بار 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 اسی تم یہ ہو, تم وہ ہو, تم ڈرائیور ہو, تمہارا یہ ہے, فلان ٹنگان ہے, کچھ بھی کر کے نا مجھے بس اس سے بات کرنی ہے. بہت انتہا درجے. اب صرف جو بندہ بات کرے نا سلیقے کے ساتھ اور کسی کی نہ مانے اور سن تو لے پوائنٹ خاموش ہو جائے, وہ بھی ایمان کی نشانی. بھائی عقیدوں کی وجہ سے یہ خاموش ہو گیا ہے, میرے کو جواب اس کے پاس نہیں ہے, لیکن میری بات باندھ نہیں رہا عقیدے اس کے. لیکن چپ ہونا بھی ایک جواب ہوتا ہے کہ میں لاجواب ہو گیا ہوں اور کہیں اور بات لے جانا. یہ علم اور عقل والا بندہ یہ کہتا ہے کیوں عقیدے سب پر حاوی ہیں, عقیدے نہیں چھوٹے جا سکتے, جتنی مرضی عقلی دلیلیں آپ دے لو. لیکن وہ بات علم اور عقل والا شخص وہ ہے کہ بات کو دوسری طرف کنورٹ کر دیتا ہے, جواب نہیں دیتا, اسے پتہ ہے میرے پاس جواب نہیں ہے. یہ لوگ خواہ مخواہ جواب دیتے جائیں گے, پٹی تیتی مارتے جائیں گے. یہ سامنے اوپن ہو گئے ہیں لوگوں کے کہ صرف یاریاں باریاں والے, غلط کہنا بدوئی گالی کو نہیں آتی. یار اتنی نہیں ہوتی نا, ایسے نہیں ہوتی بات. جو بندہ دلیل دے رہا ہے کہ وہ اس کی عقلی دلیل کو چھوڑ کے ان کی صرف بات معلوم ہو کہ میری بات اور میں سچا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں اپنے آپ میں میرا نام مسلمان ہے, ہم نے تمہارا نام کافر رکھا ہوا ہے, تم کافر ہو, اس لیے تمہاری بات دلیلیں جتنی مرضی ہے دے لو, ہم نہیں مانیں گے. ہماری بات, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن ہم مسلمان ہیں, تم کافر ہو, اس لیے ہماری بات سچی ہے. یہ ان کا معیار ہے. جزاک اللہ. بھائی عقلی دلیل کچھ بھی نہیں ہوتی, ہر بندے کی عقل الگ ہوتی ہے. یہاں پہ دیکھیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ عقل دو, قرآن کہتا ہے ہاتھ و برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل لاؤ. یہ نہیں میں یہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا کروائے گا. پھر ملک صاحب نے اس کو کہا ہے پلیز میری جان چھوڑ دے, نہ کرو میرے ساتھ. پھر اس کو دیکھو یہ کیسے لوگوں کو اس حد تک لے جاتا ہے. سمجھتا ہوں میں وہ سمجھے, اس کا مطلب صرف سمجھا دیں. دلیل کہتے کیسے شاپ شوٹر تو اتنا بتا دے, پی ایچ ڈی اس طریقے کا مطلب بس مجھے اتنا بتا دے بھائی, پی ایچ ڈی والے بھائی دلیل کہتے. اس کو صرف دلیل کا پتہ ہے, دلیل کا نہیں پتہ. اب آسی ایک منٹ دیکھو مرزا صاحب, اس کا مطلب سمجھا دیں. مرزا غلام احمد مسیح معود قادیانی 1 مارچ 1906, اس تحریر کا مطلب سمجھا دیں کیا ہے. یار یہ کوئی عقل کی بات ہے. اس کے بعد آپ یار پوچھ رہا ہوں نا, اس کا کیا 12 ربیع الاول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی پیدائش بھی, اس کا مطلب تم بتا دو. پہلا سگنل اس نے دیا الزامی جواب کے رنگ میں, وہ بات سیدھی لے کے گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آگے سنیے. یار دیکھیں وہ تو ان کی وفات ہوئی ہے نا, تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے سر, مطلب سمجھا یار خدا کا نام ہے, خدا کا نام ہے, کوئی عقل استعمال کر لو. تو میں زیادتی نہیں کر رہا. دیکھو آج آپ کو بات بتا دوں, آپ کو بھیڑ ہوگی, تکلیف ہوگی, لیکن سچی بات سن لو, میں تکلیف دوں گا سچ بول کر. دوسرا سگنل چیما بھائی. نبی 2 دفعہ ملک صاحب سے سچا اور ہوسٹ ہے ٹیوانا, اس کو سگنل مل گیا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے بات کو. اس نے براڑ یہاں پہ گرا دی. میں نے اس سے پوچھا کہ براڑ کیوں گرائی, اس نے کہا بات اس طرف جا رہی تھی شاطمیت کی طرف, اس لیے میں نے براڑ کو فوراً گرا دیا. حالانکہ وہ ایسے کرتا نہیں ہے, براڑ گراتا نہیں ہے عام روٹین میں, لیکن یہاں پہ ٹھیک ہے. اب اس کی تعویلیں یہ کی جا رہی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی کہ بات مکمل ہونے دیتے, پھر شارپ شوٹر جواب دیتا. ایک بندہ 2 بار 3 بار سگنل دے چکا ہے کہ بات میں تکلیف دوں گا تمہیں, وہ نام بھی لے چکا ہے رسول اللہ کا. یہ بار بار اس سے پھر ایک ہی بات کو سننا چاہتا ہے, ڈسکس کرنا چاہتا ہے. کیا یہ شاطمیت نہیں کروائی اس میں؟ نہیں اگر تو ملک صاحب کو جو یار پپو چپ رہا ہے, جو یار میں یہاں پہ چپ رہنا یار, ٹھیک ہے. بات یہ والی ہے سرکار بھائی کہ واقعی ملک صاحب نے 2 دفعہ, صرف 1 دفعہ تو ملک صاحب کر ہی چکے تھے, قریب پہنچ ہی چکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور دوسری دفعہ انہوں نے پھر دوبارہ اس چیز کا سگنل دیا ہے. تو یہ تو ٹیوانا صاحب کی عقل مندی ہے کہ انہوں نے فوراً اسی وقت براڈ جون سی ہے وہ کرا دی ہے. اور یہی عقل مندی ہے کہ اگر یا تو آپ اتار دیں یا آپ اپنی براڈ
गिरा दें, ठीक है। लेकिन जहां तक शार्प शूटर साहब की बात है तो वाकई शार्प शूटर साहब जो उनसे उन्होंने वाकई मलक साहब को इतना मजबूर जरूर किया कि जी वो इस तरफ को जाए, ठीक है। मलक साहब की गलती जो है वो तो है ही है, क्योंकि वो कादियानी है तो उनसे तो आप वो रख ही नहीं सकते कि वो उस तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन शार्प शूटर साहब से इस तरह की उम्मीद नहीं, जब इस तरह का मामला हो तो उस वक्त उसको कंट्रोल करें या बंदे को उतार दें या खुद उतर जाए, आपको लगेगा खुल के टू द पॉइंट बात है। एक बात नजर आ रही, इसमें तवील बनती नहीं है ना साहब। एक बात ही है, कहते हैं ना दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। दोस्त बेवकूफ हो ना तो उससे बेहतर यह कि अक्लमंद दुश्मन बना लो, बेवकूफ को दोस्त ना बनाओ। शार्प शूटर साहब, मैं ये तो नहीं कहता कि वो शातमियत करवाते हैं या वो दूसरा बनता है, लेकिन ये बात जरूर है कि ये बाज दफा शातमियत की वजह बन जाते हैं। ये मैंने बहुत दफा नोट किया है कि ये शातमियत होने की वजह बन जाते हैं और ये अपनी बेवकूफी में बन जाते हैं। ये बात कर रहे होते हैं मिर्जा साहब के ऊपर, रद्द मिर्जा साहब का करा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं अपनी जोन में, अपनी तरफ से ये बड़ा दीन का काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी बेवकूफी की वजह से ये कोई ऐसा सवाल करते हैं या कोई ऐसे तरीके से बात करते हैं जिससे अगला जो है वो शातमियत कर जाता है। यही मलक तलत अवान था, यही अब्बासी की बराड़ थी, मुझे याद है। ये मेरे पास अब रिकॉर्डिंग नहीं है वरना मैं यहाँ पे आपको पेश कर देता। हम बैठे हुए थे, मेरी बात हो रही थी जरीउल्लाह के साथ और हम वहां पर इस अब्बासी को ये अपना शार्प शूटर को ले नहीं रहा था। मैं और अस्कानी साहब मुसलसल इस बात पर हम वहां पे खड़े थे कि यार ये शूटर को ऊपर लो, हम उस हवाले पे बात करना चाहते हैं। वो हवाले पे मैं बात कर रहा था जरीउल्लाह के साथ, तो हवाला मुझे इसी ने दिया। अब ये सुनना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसको इसलिए भी नहीं ले रहा था कि ये बार बार बकवास कर रहा था, तो मैंने कहा चल नीचे, जब बैठ के नीचे टट्टी खा, इसको मैं नीचे गटर में फेंका हुआ था। लेकिन पीर अस्कानी ने और क्या नाम है इसका, ये हाजी अब्दुर्रहमान ने मुझे कहा कि प्लीज उनको पिक करो, हमें उससे हवाला चाहिए। तो मैंने कहा चलो आपकी जिम्मेदारी पे मैं पिक करता हूँ, लेकिन ये इसने बकवास की तो मैं इसके मुंह में टट्टी घुसाऊंगा। अब सुने क्या हुआ। मुझे पर्सन ने इसी ने सेंड किया था, मैंने वो लगा कि उस पर मैं बात करना चाहा तो उसने कहा ये पर्ची है, तो नीचे शूटर उस हवाले से बात चली गई शूटर की तरफ, शूटर ऊपर आए और शूटर बात करे, तो वो शूटर को ले नहीं रहा था। जरीउल्लाह कह रहा था कि इसको नीचे उतारोगे, इसको लोगे तो मैं चला जाऊंगा। हमने जरीउल्लाह को समझा बुझा के किसी तरीके से इसको ऊपर लाया, जरीउल्लाह नीचे चला गया, तलत अमान बैठा होता है, इसने मलक तलत से बात शुरू कर दी। अच्छा, इसने वहां पर बात की, आगे से इसको अब्बासी ने रोका कि यार ये काम न करो, कोई गलत काम हो जाएगा, ये आगे से कोई जवाब आपको देगा तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। इसने बात ना मानी, इसने वो काम आगे से किया, उसी तरह की इसने बात की। मलक तलत अवान ने नाम लेके नबी अलैहिस्सलाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उससे शातमियत की, और इस शातमियत के ऊपर मैं और अस्कानी साहब हम दोनों उस बराड़ से फिर नीचे उतरे और हम वहां से भागे। इसको भी अब्बासी ने नीचे उतारा। ये अपनी बेवकूफी में इस तरह काम उतारा नहीं, मैंने उसको उठा के नीचे गटर में फेंका कर जाते हैं। मुझे लगता है उनको बाज़ का पता नहीं चल रहा होता कि और अब इस पे अब ये देखें इनकी मुनाफिकत, ये कहते हैं कि अब्बासी गुस्ताखियां करवाता है। अब यहाँ पे देखें, ये हाजी अब्दुर्रहमान मेरे टोटली अगेंस्ट बंदा है, मेरे बिल्कुल हमेशा अगेंस्ट बोलता है, लेकिन अल्लाह ने हक और सच इसके मुंह से निकलवाना था। अब ये देख लें, इनकी चालें देखें, ये कैसे कैसे लाके आके लोगों को प्रोवोक करते हैं। उनको पता है उस बंदे के साथ पंगा लेंगे, चूंकि मलक साहब थोड़े से सख्त रवैये के हैं और वो अपने आप को अहमदियत के साथ कनेक्ट भी करते हैं। सिर्फ इनका जलालत ये है कि भाई ये मलक साहब गालियां देगा तो हम कहेंगे देखो ये कादियानी गालियां निकालते हैं और गुस्ताखियां करते हैं, तो बस इस्तगफार। हालांकि वो बहुत क्लियर हैं और वो अपनी इस बात पे पूरा कहेंगे भाई मेरे साथ पंगा लोगे तो मैं आपको वहां घुसाऊंगा जहां आपकी सोच है। किस तरफ रही होती है, मुझे लगता है उनसे व्हाट्सएप के ऊपर ना बातचीत करनी पड़ेगी इस मौजू के ऊपर दोबारा, क्योंकि वजह ये वाली है कि हमें जहां भी पता चलता है कि कादियानी इस राह की तरफ जा रहा है और मैंने उनको बांटना पड़ता है, नहीं रुक सकता। इनोइंग लगता है ना ये बंदा, बकवास करेगा, कोई काम की बात नहीं करेगा। इनकी चुतियापा यही आके कादियानियों पे खत्म होता है, ये है तो कादियानी वो है, देखें वो बात करते हैं, कादियानी आगे से गुस्ताखियां करते हैं। इन चूतियों के अलावा इसके पास कोई भी इस नामालूम टट्टी के पास बात नहीं है। पता नहीं ये कहाँ पे उठा के इसको बैठाते, ये जिस लाइफ में बैठा होता है खुदा की कसम बंदा बोर होके वहां से भागता है कि इस चूतिये को साथ बैठाया हुआ। बंदे को उतार दी या खुद मलक उस तरफ जाएगा नहीं।
فون کی حفاظت چیمہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ہاں جی طاہر صاحب کی حالت ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. چیمہ صاحب اس سارے میں جو میں نے نوٹ کیا نا وہ بڑائی صاحب کی نیت بہت اچھی ہے, وہ شارپ شوٹر صاحب کو گڈ بوائے بنانا. یہ نا طاہر صحیح مزے لیتا ہے, طاہر آرام سے میٹھی بات کر, دیکھیں بڑے اچھے ہیں یہ وہ, اصل میں ان کی اصلیت کھول دیتا ہے کہ چکر کیا ہے. سارے وہ غلط گھوڑے کے اوپر جو ہے انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہنے کے اپنی محنت کر رہے. طاہر بھائی میں آپ کو چھوٹا سا ویسے برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں, بتاؤں بات کا کچھ پوائنٹ واقعی آپ سرکار صاحب سے پوچھیں, برود کچھ معاملات سینسٹیو ہوتے ہیں. ابھی میں جو آڈیو پلے کرنے لگا ہوں وہ طاہر آپ کے لیے بھی شاید دل آزاری کا سبب بنے اور باقی ہم کے لیے, لیکن وہ اچھا میں نے یہ آڈیو جو ہے نا بیچ میں سے وہ پارٹس جو ہیں کچھ کا نکال دیے جہاں پہ بہت ہی غلاظت اس نے بکی تھی, کیونکہ میرے ساتھ احمدی بھائی بھی بیٹھتے ہیں تو میں نے ریکویسٹ کی تھی بھائی سے, ان بھائی کا بلکہ شکریہ, خود ہی انہوں نے اپنی اس آڈیو سے نا وہ الفاظ نکال دیے, لہٰذا آپ لوگ بے فکر ہو کے بیٹھے رہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو ہرٹ کرے گی, لیکن اس نے بہت گندے بکواس اس میں کیے ہوئے, وہ پارٹ بیچ میں سے نا وہ میوٹ کیا گیا ہے. ضروری ہے اس لیے کہ تاکہ وڑائی صاحب جو ہے سرکار صاحب آپ اپنا کیری آن رکھیں. تھینک یو. چیمہ صاحب نے بالکل زبردست بات کی ہے, میں وہ اس کو رسپیکٹ. ہاں نہیں آپ لوگوں کو ہاں جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ آپ. جی ٹھیک ہے. تو یہ بات سننے والی ہے, بے شک آپ انکمفرٹیبل فیل نہ کریں, بیچ میں سے ہم نے وہ اختلافی الفاظ نکال دیے. چیمہ صاحب اس میں اگر وڑائی صاحب یقیناً نیچے کسی دوسری آئی ڈی سے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں, وڑائی صاحب کی نیک نیتی کا یہاں پہ امتحان ہے اس آڈیو کے اندر, کیا واقعی وہ شاطمیت والے معاملے میں بالکل سنجیدہ ہیں یا وہ وقتی ضرورت کے تحت یہ کارڈ استعمال کر. آج کے بعد اگر ان چوتھیوں کو ان کے منہ سے یہ سنا نا کہ میں ٹویٹر پہ بھی کام کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا, میں وہ کرتا تھا, میں تو خاتموں کے خدا کی قسم ان کے منہ کے اوپر ٹٹی سے بڑی ہوئی جو ہے نا چپیڑ ہے یہ بات, یہ جو انہوں نے آج حرکت کی ہے نا, اور اپنے شاپ چوتڑ کو جو انہوں نے سیو کیا وداؤٹ اینی, مطلب کوئی بات تو کر دیتے, کوئی فیڈ بیک تو دے دیتے ہیں. اس کے بعد لائیو لگائی اسکانی بھائی نے, جس پہ جا کے یہ جو حاجی عبد الرحمان ہے اس نے بات پروف کی ہے کہ جو اس نے الفاظ کہیں وہ کلیئرلی اشار اسلام کی گستاخی ہے. اسی قانون, اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی کے اوپر اس قانون کو ایک بندے نے کالا قانون کہا تھا, جس پہ علماء بیٹھے تھے اور انہوں نے اس کو شاتم قرار دیا تھا, لیکن ہاؤ کم دس از ناٹ شاتمیت. میں آڈیو پلے کرتا ہوں, آپ بھی سنیے. ہے تو وہ نازیبا اس میں الفاظ, لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اور جتنے سننے والے ہیں ان کے سامنے ان کو پیش کیا جائے. اور وڑائی صاحب کی نیک نیتی وہ خود ہی اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پاکستانی قوانین کی اور شاعر کی واقعی دل سے عزت کرتے ہیں. اور وڑائی صاحب کی نیک نیتی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ابھی اس نے اٹھایا ہے نا, کیا نام ہے اس کا, فضان نے, وہ خود ہی اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پاکستانی قوانین کی اور شاعر کی واقعی دل سے عزت کرتے ہیں یا وقت کی ضرورت کے مطابق وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. لیجئے جی تمام دوست احباب جو ہیں وہ سماعت فرمائیں. 295 اس کی خودی پہ لگا. اس نے کہا 295C وہ ایک ان کے اکابر کا نام لیا اور نعوذ باللہ پرائیویٹ پارٹ کا نام لیا کہ اس کی پھدی پہ لگتی ہے, نہ لگاؤں گا تو بس استغفار. اب میں وہ نام نہیں, اس لیے ہم نے وہ نام ریموو کر دیا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. 295 اس کی موڈان کے اوپر لگے گی. 295C تو بس استغفار. یہ دیکھیں, اب یہ دیکھیں یہ شاتمیت ہے کہ نہیں. 295C پتہ ہے نا آپ کو کیا ہے؟ بتا تو اب یہ آپ خود رائے دینا چاہیں آزاد ہیں, نہیں دینا چاہتے تب بھی آزاد ہیں. سننے والوں نے سن لی. یہ شخص اگر یہ بات پاکستان میں کرتا ہے تو یہ 295C کیا ان الفاظ کی وجہ سے واپس اس کے اوپر لگے گی یا نہیں لگے گی؟ ان الفاظ کی وجہ سے جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں.
साहब नो कमेंट्स इस बारे में, अभी कोई कमेंट्स नहीं है, तो शार्प शूटर साहब से बात करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उसके बाद ही देखते हैं कि क्या ये बात क्या है, लेकिन नो कमेंट्स अभी इसके ऊपर। कोई बात नहीं, इसमें आजाद है हर बंदा अपना कोई कमेंट अभी ये बासी होता तो बिल्कुल ये तो शतमियत है जी, ये बहुत बड़ी शतमियत है, ओए होए 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 होए, बगैर बासी से पूछे भी शतमियत थी। ये तो जेन्युइनली है भी शतमियत, और नाउजुबिल्लाह मेरी जुबान कट जाए, मैं तो मर जल जाऊं अगर इस तरह के अल्फाज मेरे मुंह से आए। आजाद है, नहीं करना चाहता तब भी आजाद है, लेकिन बड़ाई साहब आपने सुन ली है, आपके ईमान, आपकी गैरत, आपके इश्क रसूल और आपका ये भी इम्तिहान है कि क्या आप वाकई शातमियत वाले मामले में, शायर इस्लाम के मामले में, शायर पाकिस्तान, पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी कवानीन की आप दिल से इज्जत करते हैं या नहीं करते। उसके बावजूद, ये सुनने के बावजूद भी, अगर आप इस शख्स को स्टिक टॉक के प्लेटफॉर्म का और इस पैनल का एक लाजमी जुज़्व समझते हैं कि अगर इसको हमने ज़ाया कर दिया तो यानी ये शातमियत करता रही है, बकवास बकता रहे, लेकिन हमने इसको ज़ाया नहीं करना, इनकी मुनाफिकत आप देखें, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बात गौर से स्टिक टॉक के प्लेटफॉर्म का से इज्जत करते हैं या नहीं करते। उसके बाद शायर इस्लाम के मामले में, शायर पाकिस्तान, शायर इस्लाम से मुराद शरी कानून जो पाकिस्तानी हुकूमत ने बनाए हुए हैं, और उसमें उन्होंने आई थिंक कुछ शिक निकाल के ये एक इस्लामी कानून के तौर पे उसको बना दिया था, पाकिस्तान का भी कानून, उसकी भी पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी कवानीन की आप दिल से इज्जत करते हैं या नहीं करते। उसके बावजूद, ये सुनने के बावजूद भी, अगर आप इस शख्स को स्टिक टॉक के प्लेटफॉर्म का और इस पैनल का एक लाजमी जुज़्व समझते हैं कि अगर इसको हमने ज़ाया कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये आपने खुद अपने ज़मीर से पूछना है, अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, उसके बाद आपने फैसला करना है। आप यहाँ से गुस्से से चले गए और अपनी ब्राड पे भी आपने मुझे ये प्ले नहीं करने दिया, शार्प शूटर के ज़िमन में कुछ भी, तो अब आपका अपना इम्तिहान है, आपने हमें जवाब नहीं देना, आपने जवाब देना है अल्लाह को, और आपने अपने ज़मीर को जवाब देना है। अब इनकी मैं गलास्तें वो आपको दिखाऊंगा कि किस वजह से ये शार्प शूटर को बचाते हैं। कह रहे हैं दोबारा ऑडियो चला दे, मैं फिर चला देता हूँ एक बार। रहने दे सर, कर पे रहने दे। ओके, कुछ लोग बात का चस्के लेते हैं, फिर हर चीज बार बार नहीं पेश की जाती। बात ये कि ये जो मुझे इजाजत है एक मिनट के लिए। अच्छा, इसको यार बात करने दें, इसको आई हुई है बात, तो चलो इसकी सुन लो। अच्छा, सबसे पहले ये जो नीचे हमारे भाई बैठे हुए ना, माशाल्लाह मोहम्मद जाहिद भाई, काफी उम्र के हैं यार। पप्पू गाल सुन, जो मौजू है उसके ऊपर रहना है, कोई फजूल इधर उधर की बात नहीं करते। चलिए मौजू की बात करते हैं। फिलहाल साहब वो कह रहे हैं नीचे एक दफा दोबारा प्ले कर दें। नहीं प्ले करो यार, मेरी प्लीज ये वो चस्के ले रही नहीं। 295 बॉन्ड के ऊपर लगेगी, 295 सी सॉरी बॉन्ड पे 295। माफ करें। अच्छा, अब आपको मैं इनकी तो ये बंदा साइको है या नहीं है, ये बंदा अल्लाह माफ करे, ये बंदा पागल खाने में, इसको कोई इलाज, कोई अच्छा सा डॉक्टर, सारे भाई मिलके थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, 50-50 पाउंड डाल, तो इसको पता नहीं वहां पे इसके पास बेचारे के पास पैसे हैं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर को दिखाई नहीं, तो पाकिस्तान में जाके बड़े अस्पताल हैं, इस बंदे को किसी वार्ड में या तो एडमिट कर। अब आप ये देखें, अब आपको मैं इनकी असल जो गलाजत है अब वो देखें। अब आपको ये असल में सब ये चक्कर क्या है, ये आपको मैं कुछ ऑडियो प्ले करूंगा, अब वो सुने। आकाश पाई ने और शाहिद ने शार्प शूटर की फैमिली के बारे में क्या कहा है, ये सिद्धू इस सारे इंसिडेंट में मैं शार्प शूटर भाई के साथ शादी कर, ये मीर है पहले जो बोल रहा है, फिर ये सिद्धू जट है। अब ये देखें इनकी गलाजत, और ये असल में डरते इनसे क्यों है, ये आपस में कितने गलीज हैं, और ये काम क्या कर रहे हैं, दीन का, खत्म नबूवत का, ये मुजाहिद हैं, और इनकी गलाजत आप सिर्फ देखें कि क्या इस तरह का बंदा कोई दीनदार हो सकता है। उसमें से छोड़ी यार, शार्प शूटर भाई गलती कर लेते हो ना। मेरी बात सुने पीर साहब, यार चल तू बोले पहले बोल। सिद्धू जाटो तेरी अम्मी चकलेट ते जडास कर दी ना, सिद्धू जट दादा लगा सिद्धू पोंक पोंक कुत्ते पोंक। भाई नीचे कोई अगर खातून बैठी अगर ब्रॉड सुन रही है तो वो उसको मैं चाहूंगा कि वो सुने, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा यहाँ से निकल जाओ।
اگر ان جو میں تو خیر یہاں پہ کسی کو سسٹر نہیں کہتا، یہ غلیظ لوگ ہیں، پھر بعد میں جو ہے اس کو نام جوڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی سن بھی رہی ہے تو یہ سنیں اور ان غلیظ لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں، اور یہ ایسی گندی بدبودار ٹٹیاں ان کو گٹر میں پھینکیں۔ جی دس نام نا یار، نہیں تو گال کاٹ تو کہنا ایک منٹ یار، نوید بھائی کس طرح بات لے کے چلے گئے یار یہ کتا ہے، یہ گالی بات ہے امی جی، لیکن میں نے اس کی ماں کو گالی نہیں دینی۔ اچھا آپ کی ماں چکلے میں ہوتی تھی نا، تو آپ کی ماں چکلے میں ہوتی تھی نا، تو آپ کی ماں چکلے میں ہوتی تھی نا یار، یہ شارپ شوٹر کے وہ ہے زبان ہے، چکلے میں یہ کیوں زنا کرا کیا؟ یہ ایسے غلیظ ہیں، اسی منہ سے بکواس بکتے ہیں، ٹٹی نکالتے ہیں، اور اسی منہ سے جو ہے نعوذ باللہ یہ دین کی باتیں کرتے ہیں۔ پیدا کیا ہے کتے بتائیں نا یار، بتائیں یار آپ کو میں نے کہا میں نے نہ تیری ماں کو گالی دینی ہے، نہ تیری بیٹی کو، منڈی میں نہ تیری بہن کو، میں نے تیرے والد شاہد ڈڈو گالی باز کی دو سمجھتے ہیں شاید، دیکھیں سیدھو بھائی آپ کا اس میں کوئی بھی نہیں ہے، دیکھیں اس میں شاید کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ذرا بھی قصور نہیں ہے، آپ کا ذرا بھی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کی اپنی بیوی نے گناہ کرایا یار، کیوں کرایا، کیا مجبوری، بس آگے بتاؤ نا۔ پیر صاحب یہ جو ویڈیو وہ کہہ رہا تھا نا ایڈٹ کی ہوئی ہے، کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی ہوئی، وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے شاہد گالی باز اور وہ کاکا سپاہی نا، وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ میں اس کو بولوں گا اس کی بیوی کو کہ اس کے کان کھینچے۔ دیکھیں ایک غیر محرم عورت کے بارے میں شاہد گالی باز انسان اس کے نیٹوں کی بیگم کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔ کاکا سپاہی آئی تھلے لے تیری ماں بچوں نکاح کرنا چاہتا ہے، ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ہاں باؤ جی آ کے دس یار تو جڑا نکاح کرنے دا کہہ رہا سی اس دی ماں نال، وہ کہہ رہے سے کہ بچے پیدا کرنا اس دی ماں بچوں نکے نکے ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣਾ ਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ باؤ جی قرآن جڑے کہہ رہے سو دے یہ ہے جی قرآن تے جھوٹ بولنے والا یہ ہے جی وہ مسلمان چل آیت چل الکرسی سنا اسلام تو مسلمان بڑا مسلمان ہے آیت الکرسی سنا تھے سنا آیت الکرسی اور چھاڑ یار میں سارا کچھ سنا دیں گا، میں تینوں 5 پاؤنڈ کا نام دیاں گا، 5 پاؤنڈ نام میری چل سنا میں تینوں آیت الکرسی سنا دینا۔ یہ نیچے ڈاکٹر ڈو آیا ہے اور یہ بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہے۔ سنو اور شرماؤ، نامعلوم ٹٹی شیان، سنو اور اس پہ شرماؤ کہ تم کتنے غلیظ اور گندے لوگ ہو اور تم دین کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ یہ تم لوگوں کی ایک کی ریکارڈنگ ہے۔ ڈاکٹر ڈوئی چل سنا آیت الکرسی سنا، تو بڑا مسلمان ہے نا، فتوی لانا تو چل سنا آیت الکرسی۔ وہ خنزیر دے بچے پہلے گل تے کر لین دے، نہیں کاکا سپاہی کو 5 پاؤنڈ انعام ملے گا اگر آیت الکرسی سے۔ میں ساری کلمہ بھی سنانا، آیت الکرسی بھی سنانا۔ آیت الکرسی سنا، آیت الکرسی تیرے کو قرآن دا ذکر ہو رہا، قرآن سنا، آیت الکرسی سنا، گالم گلوچ کرن والے گندے انسان، آیت الکرسی سنا۔ اچھا تو ایک میری میوٹ لائے گا، آیت الکرسی سنانی ہے کہ نہیں؟ میں تینوں تو بے شک گالاں بیا کٹی، تینوں کوئی بندہ نہیں روکنا، پھنس گیا نا، چل آیت الکرسی سنا۔ دلی کے بچے کیمران کر اپنی ماں کا بن، اپنے باپ کا بن، حلالی ہونے کا ثبوت دے۔ میں شروع کرو کہ آیت الکرسی بھی سناتا ہوں، 6 کے 6 کلمے بھی سناتا ہوں۔ القرآن الحکیم بس بس من المرسلین علی صراط مستقیم۔ چلو شروع کرو آگے۔ اچھا میں سناتا ہوں تو کیمران کر پہلے سونے کلمے کے ساتھ هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ تو اسلام دا دشمن ہمیشہ تو بھی ظلم کیتا ہے، کتی ماں دا بچہ جڑا گالیاں تو روکنا ہے، ظلم ہے۔ میں گالیاں تو نہیں روکیاں، میں تینوں صرف یہ کہہ رہا کلمہ تینوں گالیاں تو روکنا ہے، ظلم ہے۔ تو اسلام دا دشمن ہے، اس شادی اٹھے تیری ماں دے نال نکاح کردا، میں تیری چھوٹی بہن دے نال نکاح کردا۔ آفر کر تو کیمران کر، میں کیمران کر، چل میں کیمرہ آن کرنا ہے، آیت الکرسی سنا۔ میں تینوں 6 دے 6 کلمے سناواں گا، آیت الکرسی سنا، سناواں گا۔ کیمران کر پیر صاحب اللہ کو جان دینی ہے، خدا کی قسم کاکا سپاہی نے مت کیا تمہارے فائدے دی، لیکن میں نے شادی یار آگے بہت غلیظ گالیاں آگے نہیں پلے کر سکتا، میں نیکسٹ آڈیو پلے کرتا ہوں۔
बाकी सारे म्यूट लगाए ना, मेरे कॉल आ गई थी, सॉरी जी। पीर साहब आप बात करें। ये फिर से शुरू है ना झूठ मत बोलो ना। इसने मुझे गालियां दी। झूठ तेरा बाप बोलता है। शूटर अभी जो तुमने मुझे गालियां दी वो क्या था? मैं कहता हूँ कि तुम बाज नहीं। ये पीर साहब जो कर रहे हैं ना, ये देखें पीर साहब के पीछे ये क्या करते हैं। पीर साहब को ये कैसे गालियां निकालते हैं, कैसे ऐसे गंदे हैं। ये कह रहे हैं कि हम उलमाए कराम के खिलाफ बोलते हैं। अब ये उनको उलमाए कराम कह रहा है और ऊपर से इसकी जुबान देखें उलमाए कराम के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो तेरे गाड़ तो अभी तुमने जो मुझे गालियां दी वो गालियां नहीं थी। यार कह रहा हूँ ना, तेरे गाड़ में डंडा दूंगा, ये तो कहता हूँ। अल्लाह देखो यार, ये देखो ये गालियां दे रहा है, ये पीर है, ये तो पीर है। कहता हूँ ना। शार्प शूटर आप क्यों बोलते हो? चुप कर। तो ये है वो बात ना। इसने बात ही ऐसे बात स्टार्ट ये किया कि इसने है मुझे कि इतनी गालियां दे दी हैं। मैंने तो तुमने तो मुझे गालियां तुमने दी। जो फोहश गालियां दी है मुझे, मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूँ पीर साहब आ जाइए। बकवास करोगे। हाँ, इनको आप चुप बाकी कराइए। सारे म्यूट लगाए ना, मेरे Please, कॉल आ गई थी, हाँ। सॉरी जी। पीर साहब आप बात करें। तुम लोग जो कैमरे पे आते हो, वो गेंडा आता है, उसका शक्ल देखो, वो एक जानवर जैसा है। और पीर अस्कानी साहब बात तुम सुनो। जो कैमरे पे आते हो, तुम्हारी जो बीवी की, तुम्हारे बच्चों की जो तुम्हारी तस्वीर जब लगाई दी गई, मिर्ची लग गई थी, रो रहे थे ना। तुम चाहते हो मैं भी ऐसा करूं? अब देखो ये नहीं, तुम लोग बेगैरत हो। अगर तुम लोग बेगैरत नहीं होते, अपने बीवी बच्चों की तस्वीर डालते। अब ये बगैरती पे आ गया है। अगर तुम लोग बेगैरत नहीं होते, अब ये बगैरत आदमी अपने बच्चों की पे आ तस्वीर गया डालते, है। अपनी बीवी की तस्वीर डालते। अब सुनो, तुम इतने बड़े बेगैरत और कुत्ते हो, तुम कहते हो कुत्ते तो सुनो ना, जी पीर साहब आप बात करें। मैं बताता हूँ। ओए तुम बगैरत इतने बड़े कैमरा बेगैरत खोलना। हो तू कि साइड तुमने पे कैमरा जाके- खोला, अपनी बीवी तू दिखाया, बगैरत बच्चे साइड पे उन्होंने जाके जब खोल लगा दे। लिया, तेरे तुझे मिर्ची लगी थी, रो रहे थे हमारे साइड पे सामने। जाके खोल दे, बगैरत साइड पे जाके कि खोल मैं दे। देखो मेरे अगर बच्चों तू की अपने तस्वीर बाप का डाली। बच्चा है, तू हरामी नहीं है, तो साइड पे जाके कैमरा खोल दे, जा चल। तुमने ये कहा तू है था। ये रामी। तेरी माँ शियों के पास गई थी, वहां पे उसने जमा करके तुझे पैदा किया। जी पीर साहब आप बात करें। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये देख लें, कह रहा है तेरी माँ शियों के पास गई थी, वहां पे यानी जमा करके तो इस्तगफार, मतलब उसको वो कर रहे हैं। मैं तो यार अस्तगफिरुल्लाह। बेगैरत है, मुझे ये कह रहा था कि कैमरा खोलो। अबे वो ये बेगैरती तुमने की, अपनी बीवी की तस्वीर डाली, तो फिर उन्होंने वो तस्वीर लेकर तुम्हारे बच्चों का डाल दिया, क्योंकि ये बेगैरती तुमने की थी। फिर तुम रो रहे थे और तुझे मिर्ची लगी हुई थी, मेरे सामने आके तुम रोए। भाई मैं उस वक्त तुमको कहा कि ये बेगैरती तुमने की। तुम चाहते हो मैं वही बेगैरती करूं जो तुमने की है। तुम लोग हो बेगैरत, बेहया, खुद अपनी बीवी की तस्वीर डालते हो। सुन तो लो, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ ना। तुम हरामी, तुम्हारी माँ हराम की पैदावार तुम्हें पैदा किया हुआ उसने। जी पीर साहब आप बात करें। जो बेगैरती किसने की है? यार ये क्या जी पीर साहब, तुम आप बात करें, अंदाजा लगाओ यार। ये मैं कह रही है बाकी सब म्यूट लगाए, म्यूट लगा के गालियां निकलवा। इस नालायक ने कहता मैं भी वही करूं। भाई तुम भी वही करोगे, मुझे तकलीफ होगा, इसलिए मैं अपनी तस्वीर जी पीर साहब अब आप बात करें। That was funny। नहीं देता तेरे जैसे बेगैरत को, क्योंकि तुम लोग हो बेगैरत, गैरतमंद नहीं हो, हयादार नहीं हो, ईमान नहीं है तुम लोगों में। सिर्फ जी छोड़ दें पीर साहब, छोड़ दें यार। मैं छोड़ दे, बहुत मजा हुआ है कसम से। ठीक है, कोई मसला नहीं। बहुत मजा हुआ है। बात शख्सियत है आप दोनों। अगर भाई- ये एक मिनट जरा, अगर ये इस्लामिक बातचीत करने वालों की ये लैंग्वेज है और ये है, तो लानत है तमाम मुसलमान होनों पे। जी पीर साहब आप बात करें। यार अंदाजा लगा उम्मे का। फिर कह रही है जी पीर साहब अब आप बात करें। हाँ कि अपनी तस्वीर दे दो, कैमरा खोलो। भाई ये तो बेगैरती है जो तुम लोग करते हो। तुम लोगों की तस्वीर बीवियों की, बच्चों की, खानदान की क्यों लोग पेश करते हैं और तुम लोगों को गाली देते हैं, फिर तुम लोग को मिर्ची लगती है, क्योंकि ये तुम लोगों की बेगैरती है, ये करते हो। बाद में जब वो तुम्हारी हरकत की वजह से वो तस्वीर तुमने दी है ना, तब उन्होंने लगाया है ना। तुम चाहते हो मैं वही करूं? ये घटिया काम तुम ही कर सकते हो शार्प शूटर, मैं नहीं कर सकता। और बगैरत इंसान, तू जना की पैदावार है। तू कमरे में जा अल्लाह अकबर। उसको पीर साहब को कह रहा है तू जना की पैदावार है। के अपना ओपन कर। तेरी पीर साहब मुझे पता है आप दीवार से बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन आप एक दफा जब इनके साथ बैठते हैं तो आपको ये मतलब कैसे गलीज हो आप यार। अपनी माओ बहनों की जिनसे आप तजलील करवाते हो, उन्हीं के साथ बैठ के आप इस तरह के मामलात कर रहे हो। लेकिन आप लोग बेगैरत हो ना। आप लोगों का इसका ईमान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ क्या लेना देना।
आईडी के पीछे एक कादियानी बैठा हुआ है, ठीक है, तू बगैरत इंसान है, मैं तुझे कोई गाली ना देता, लेकिन तुमने बगैरती, तुम जिस बगैरती और जना की पैदावार हो, तुमने मेरे घर वालों का नाम लिया। और कंजर आदमी, तू कैमरे पे आना, तू सामने आ, तूने कहा ना कि सामने आओगे तो देख। तो बगैरत आदमी, तू कमरे में जाना, तू अगर जना की पैदावार नहीं है, सारे सुन लें, ये अस्कानी जना की पैदावार है, इसकी माँ ने शियों के साथ जना करके इसको पैदा किया है, इसलिए ये अपनी शक्ल छुपा रहा है और सामने नहीं आ रहा। चल सामने आ। अमजद साहब, मुझे जिसने नीचे उतारा ना, मैंने उसकी भी माँ बहन कर देनी है। हाँ, तुम और क्या कर सकते हो? ठीक है, करो, इस बगैरत आदमी ने स्टार्ट किया, इस बगैरत आदमी ने मेरे घर वालों का नाम लिया। कुत्ती के बच्चों, तुम लोगों ने नहीं सुना? मैंने वो देखो जो साथ पैनल में बैठे उसको, उनको भी सब गालियां निकाल रहे हैं। कहा, तुमने मुझे कहा कि इस तस्वीर कंजर दे के दो। बच्चे ने स्टार्ट किया, मैंने तुमसे ये कसम कहा खुदा की कि खा के तुम कहा, जो है- ये कंजर आदमी बंद कर, कुत्ता कुत्ता है तुम। ये कंजर आदमी हर जगह इसको ये कौन से इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं? और कुत्ते के बच्चे, रिजवान गश्ती माँ के बच्चे और कंजरी के बच्चे, ये जो पहले मेरे घर वालों का नाम लिया, कुत्ती के बच्चे, तेरी माँ पे चढ़ो, तुमने नहीं सुना? नहीं लिया कुत्ते के बच्चे, लिया है उसने, क्यों लिया? कंजरी के बच्चे, तेरी माँ की चौधू, तेरी बीवी के ऊपर चढ़ू, कंजरी गश्ती के बच्चे, तू इसकी माँ को दे रहा है, तू इसको दे रहा है, अपनी बीवी बेटी दे रहा है, कंजरी के बच्चे चढ़ाना, तेरी माँ दी कुत्ती। मैं पैनी भी चलाने दे सही, कंजरी ने पुत्रा, निशाना ने माँ भी लाने दे सही, के बहन से भौंकने खोती ने पुत्रा, तू अपनी माँ का पैन में पी देना, तू नाश्ता पुत्र है। अपनी माँ पैन देना, अपनी जनानी देना, इसी इस्तेमाल करे, इसका कंजरी ने बच्चा तेरा चुप कर, कुत्ती ने पुत्रा, माँ भी लान दे, चुप करता बीच कंजर ने पुत्रा, तू ना गाल की थी, कुत्ते तले ला पैन, कुत्ता तूड़ा पेया, तूड़ी जनानी, कुत्ती, कंजरी, गश्ती और सूरनी था, यो सारे का लेटनी। जी पीर साहब आप बात करें। रिकॉर्डिंग पे फैसला होगा, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। ये झूठा है, मुजूर है, मुजूरी कर रहा है। अगर किसी भाई ने रिकॉर्डिंग की हुई है तो प्लीज मेहरबानी करें, रिकॉर्डिंग मुझे सोनी ने की है, सोनी ने की है, सोनी आपको दे देगा। अगर नहीं है आप मेरे बात इसको बात यहाँ करें, मुझे पर कंप्लीट मौजूद तो है। करने दे बात। कम तुम्हारी झूठ कब तक हम सुने? जी पीर साहब आप बात करें। मैं आपको जी पीर साहब आप बात करें। यार ये सही उम्मीद सही ड्रामा लगाती है। साहब है, झूठा है, गालीबाज है, कह रहा हूँ, तुमने दी है। तू भी गालीबाज है, तेरी गालियों की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है बच्चे। ठीक है, पेश करो। मैंने तू भी गाली दी, तू कसम उठा, तू गालियां नहीं देता, तूने नहीं गाली दी। मैंने नहीं दी गाली। अब सुनो, तुम इतने बड़े बेगैरत और कुत्ते हो, मैं कहता हूँ कि तुम बाज नहीं आओगे तो तेरे गाड़ तो अभी तुमने जो मुझे गालियां दी वो गालियां नहीं थी। यार कह रहा हूँ ना, तेरे गाड़ में डंडा दूंगा, ये तो कहता हूँ। तेरी कान में डंडा दूंगा। मुझे शार्प शूटर के ये अफजल बड़ाइश है और देखें उस शार्प शूटर के बारे में क्या कह रहा है, देख लें। मुझे शार्प शूटर के क्लास फेलो ने बताया है कि शार्प शूटर की वालदा जो है वो सिकड़ी। यार राजपूत भाई, जी राजपूत भाई आप बोले। यार और इसके वाले ये देखें, सुनो। बताया है कि शार्प शूटर की वालदा जो है वो सिकड़ी थी और इसके वाले ऑस्ट्रेलिया में एक आश्रम इसने बनाया हुआ है और वहाँ पे पूजा करता है और ये मुसलमानों मुसलमान बना के मुसलमानों। अब देख ले इनकी मुनाफकत। अभी इस बंदे की 10 मिनट पहले आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये कह रहा है शार्प शूटर जो है एक हमारा एसेट है और ये बड़ा वैल्यूएबल है, इस्लाम के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और अब ये देखें, मैं ये कह रहा हूँ, ये गलीज लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, फुद्दू मुसलमानों, आपको फुद्दू लग रहा है। ओ फुद्दू मुसलमानों, देख लो ये कैसे मिल के आपको फुद्दू लगाते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया में एक आश्रम इसने बनाया हुआ है और वहाँ पे पूजा करता है और ये मुसलमानों मुसलमान बना के मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए हिंदुत्व की तरफ से ये मेरे पास इसके उस बंदे ने जिसने बताया है, उसने कहा है मैं इसका क्लास फेलो हूँ, गाँव का नाम वगैरह बताया है, डिटेल्स और उसने बताई है। आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि एक हिंदू हमारी सफों में घुसकर इंतशार फैला रहा है और मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है। अब्दुल बड़ाई साहब देखें, मैं प्लीज कह रहा हूँ, आपसे अपील है कि इसकी बदमाशी को बंद किया जाए।
جی میں ایک منٹ افضل وڑائی صاحب، میں نیڈو کی بدماشی کو بند کرتا ہوں، آپ مجھے بات تو کرنے دیں نا، میں بھی نیڈو کو چپ کراتا ہوں، ورنہ پھر مجھے بند کرنی پڑے گی، اور مجھے پتا ہے کہ اس طرح کے بدماشیوں کو کیسے ان کی بدماشی بند. کوئی چیما نامعلوم ٹٹی، یہ صبح جو تمہارے لیے وہ تھے نا، اب سن لو، شرم کرو، بغیر تو حیا کرو کچھ، چیمے نامعلوم ٹٹی اوپر آؤ. جاتی ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحب پہلے بھی ہندو ایکسپوز کیے، ہم اس صفوں میں آ گئے تھے جب ہم ہندتوا کے خلاف ٹویٹر کے نہیں مجھے میری بات تو کرنے دیں نا بھائی. بائی کارڈ انڈین پروڈکٹس کا ہم نے ہیش ٹیگ چلایا تھا، انڈین ایمبیسی کو کال کر کے ذرا بات تو کرنے دے دینا افضل وڑائی صاحب. اس کی ماں سکھڑی تھی، اس کی ماں سکھڑی اور اس کا باپ ہندو، اور یہ خود ہندو ہے اور آسٹریلیا میں ایک آشرم چلاتا ہے. یہ ہندو مسلمانوں میں انتشار پھیلاتا ہے. یہ دنیا میں سب سے دیکھیں بڑا میرا خبیث بہت باطل عقائد ایجوکیشنل کا سوال ہے، بہت امپورٹنٹ حرامی سوال ہے. ہے. اس حرامی کو جب تک آپ پہچانتے نہیں ہیں انتشار ختم نہیں ہوگا. یہ پورا حرام زادہ ہے، یہ حرام کا پلہ ہے، یہ ہندو کی سٹ ہے اور ہندوؤں کی یہ اولاد ہے. اوئے ہوئے ہوئے. واہ مزہ میرا آیا. سوال ہے، جی جی میں کہنا عباسی یہ صاحب جو آپ ان سب کی سلواریں اتار رہے ہو، ویری گڈ، ایکسلنٹ. یار آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، بچے ہیں، اور آپ بھی میرے خیال سے آپ کے اندر جو ہیں ان کی بھی شلواریں آپ اتاریں. میں تو اپنے والوں کو کر رہا ہوں، آپ اپنے والوں کی بھی فکر کریں تھوڑی. بمباسٹک بھائی شلواریں عباسی صاحب نہیں لا رہے، وہ آپ ہی ننگے ہو کے سامنے آئی جا رہے ہاں تھینک یو بابا جان. کچھ کر ہی نہیں رہے، ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. نہیں عباسی صاحب تو صرف وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، فردر اسے براڈ کاسٹ کر رہے ہیں کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ آن گراؤنڈ. صحیح کہہ رہے ہیں بمباسٹر بھائی. یہی کام آپ بھی شروع کریں، میں یقین مانے امن میں آ جائیں گے جس طرح ہم امن میں آ رہے ہیں انشاءاللہ. میرے خیال سے اس کے بعد آپ خود بخود ہی امن میں آ جائیں گے. آپ کے یہاں بھی جو ہیں 2-4 وہ صفوان کر رہا ہے. ہاں ہونا چاہیے ایسے، یہ اس طرح انسان کے بچے نہیں بنتے. بہت صحیح اچھی بات ہے. یہ سنیں آگے. اس نے گالیاں دی ہیں کسی ماڈریٹر کو جو بھی تھا، تو کیا وہ ماڈریٹر اس کو اتنی گالیاں دے سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے وہ جان کہتا ہو. بیویوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا میں، ان میں اس کی پتہ ہے، اور وہ خسروں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ جا کے ٹھر کے مارتا اور ان کو جان کہتا ہو. بیویوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا میں، ان میں اس کی بیویوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں جا کے. نہیں سید صاحب ایک منٹ، آپ دیکھ رہے میں نے اس کا کہا، اب دیکھ رہے کا نام لیا اور پھٹی ہے نا، اور پھٹی کیا. آئی تھنک یہ سید عتیق شاہ ہے، بلیو. نیگو صاحب میری بات سنیں ایک سیکنڈ. دیکھیں کوئی حال ہے ہم لوگوں کا کہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہم مطلب ذرا سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں. میں صاحبہ یہ فطرت کے گندے لوگ ہیں، کیوں نہیں سمجھتی ہیں آپ؟ یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو صرف انہوں نے اپنے اوپر نا ایک دینداری والا صرف پردہ اوڑا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے کہ ہم دیندار ہیں یا ہم کوئی ختم نبوت کے کام کریں. یہ اندر سے زمانے کے غلیظ لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر غلاظت بھری ہوتی ہے. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کا اپنا بھائی کہہ رہا ہے، وہ بھائی جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے اپنے کولیگز کہہ رہے ہیں. نہ ان کو کسی بڑے کا خیال، نہ چھوٹے کا، نہ مرد کا، نہ عورت کا، کسی کی عزت کا. وہ خود عزت دار نہیں ہوتے، بچپن میں ان سے ایسی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ یعنی اس کا پھر اثر جو ہوتا ہے وہ ان کی جوانی میں یا ادھیڑ عمر میں جا کے نا نظر آتا ہے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ ذہنی طور پر بیمار لوگ ہوتے ہیں، فزیکلی بھی اور مینٹلی سک لوگ ہیں. واقعی صحیح کہا. جی بالکل سکھ لوگ ہیں، بالکل. یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سکھ بھی ہوتے ہیں اور سکھ بھی ہوتے ہیں اندر سے. اس نے مجھے گالی دی، آپ نے اس کو نیچے کیوں نہیں اتارا؟ مجھے یہ بتائیں. میری بات سنیں، آپ نے گالی اس کا میں نے نام لیا، میں نے اس کا نام لیا. آپ نے دیکھیں میری بات سنیں، ہم پاگل تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں نے اس کا نام لیا. آپ نے جو بھی لیا، میں نے اس کو مخاطب کیا، استعمال کیے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا، میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا. آپ ابھی حد سے زیادہ گزر رہی ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو. میری بات سنیں، دیکھیں اس نے میری فیملی کا نام لیا آپ کی براڈ پہ، آپ نے اس کو نیچے کیوں نہیں اتارا؟ میں اس کی ماں کے پاس سویا ہوں، اس کی بہن کے پاس سویا ہوں، میں نے اس کا نام لیا. پہل جو تھی آپ نے غلط میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر ایک جاہل ہے وہ تو جاہل ہے،
अगर आलिम हो और वो जाके खुसरों के पास छड़क मारता औरतों को आपने गलत बात की है ना, कहता ये कोई सवाल मैंने क्यों गलत किया? मैंने इसका नाम लिया, आपने इसका नाम नहीं लिया, मैंने इसका नाम लिया। मुझे ये बताइए, मैं इसकी माँ के पास सोया तो इसका कसूर है, इसकी माँ का है ना, इसकी माँ मेरे पास आके ज़िना कराया, ये पैदा हुआ तो इसकी माँ का कसूर है, मेरा कसूर तो नहीं है। इसकी माँ का कसूर है कि इसकी माँ के साथ मैंने ज़िना किया। फिर आप देखें, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने तो ये आपको मेरे बताया, घर वालों का नाम ले रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए हो मेरे बाप। पता नहीं ये भी किस तरह के लोग हैं, मेरी तो समझ से बाला तरह के लोग। ये मैं बताता हूँ ना, ये मुआशरे के गंदे और तवाइफात के पास पलने वाले, ठीक है ना, ये वो लोग हैं ना, ठीक है, ये वो लोग हैं जो हीरा मंडी की पैदावार होते हैं और आके इस तरह भूंकते हैं उलमा के ऊपर, दीनदारों के ऊपर। वो लोग के जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम करना चाहते हैं, ये उनके खिलाफ फिर भूंकते हैं ना। इनको एहसास ही नहीं होता कि ये क्या लफ्ज बोल रही हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। तुम एक आलिम के लिए ये बात कर रहे हो कि नाम लेना जरूरी नहीं है कि वो आप पे कह रहा है कि लेकिन तुम आलिमों का नाम लेकर तो बात कर रहे हो ना। असल में ये जो है ना, ये लोग खत्म नबूवत अच्छा, ये कोई बंदा जो है, ये कोई आलम है जिसको ये बकवास पा का दिफा करना चाहते हैं, कहते हैं कि 24 घंटे गालियां देते रहो बस। ये वो तबका है, दे मारते 4.5 गाना कड्डी जाओ तो क्या होगा जी? शाम को जनाब बड़े खुश होके बैठे हुए होंगे, हमने बड़ा खत्म नबूवत का तीर मार लिया है। और ये जो नीटो हैं, ये जो इसने मेरी वाइफ का नाम क्यों लिया, मुझे ये बताओ। तेरी बीवियों के साथ बैठता हूँ, मैं इसकी माँ के पास सोया हूँ, नीटो मेरी बात सुनो। देखो बात मेरे बाप अच्छे मौजूद मेरा पर सिर्फ हो रही एक थी। सवाल आपसे, सिर्फ एक सवाल। आपने गलत मैंने इसका नाम लिया, मैंने इसका नाम लिया नहीं, आपने नाम नहीं लिया था। मैंने कहा जो उलमा, मैंने एक का नहीं कहा, मैंने प्लूरल नाम लिया। जो उलमा खुसरों के पास आके बैठते हैं उनको जान कहते हैं, जो औरतों के पास सारा दिन बैठे रहते हैं जान कहते हैं। बीवियों के पास मैं बैठता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, तेरी बीवियों के पास बैठता हूँ मैं। देखिए साहब, एक मिनट देखिए, इस तरह बात ना करें। मेरी माँ के पास सोया हूँ, उसको मैंने आगे बहुत गलीज गालियां आगे नहीं प्ले कर सकता मैं। आगे कोई किसी का पी साहब, ये शाह साहब ने ये जो शार्प शूटर को झोले में बिठाया हुआ होता है या इसके पास जाके बैठे होते हैं गालीबाज के पास, झड़क दे, ये शाह साहब को भी शुरू हो जाए गालियां देना। ये तो बात आपकी ठीक है। अब ये देखिए, इनसे डरते कितने ये साथ। साहब ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं खुद शाह साहब को इसी बात पे, सुन लीजिए, इसी बात पे मैं शाह साहब को कई मरतबा मैंने इनको झड़का है, गलत भी कहा है, बहुत कुछ कहा है। मुझे दुख इस बात का था कि शाह साहब इन बदमाशों को रोकते क्यों नहीं। अब मुझे जाके बात समझ में आई कि ये बदमाश है, ये रुकते नहीं किसी के रुकने से। अगर कोई इनको कहे उसकी माँ बाप एक कर देते, वो अपना पल्लू पीर साहब आपने बचा रहे, क्या करे, वो किसी का जिम्मेदार नहीं है भाई, अपना जिम्मेदार है। उनका अपना रविश अगर गलत है तो बोलो। पप्पू ये मेरी गोद में बैठा हुआ है, ये वाला बंदा। ये कौन है? पप्पू ये मेरी गोद में बैठा हुआ है। यार शार्प शूटर साहब, ये देखिए, ये इसका कह रहा है, क्या नाम है, आई बिलीव ये कह रहा है नहीं, ये ना इसने क्या किया है, इसने तस्वीर निकाल ली है पप्पू के वालिद साहब की, और वो पप्पू के वालिद साहब की तस्वीर पे ये बात कर रहा है। अच्छा, तो जी 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 जी, इसने मेरा पकड़ा हुआ है, ये मेरी गोद में बैठा हुआ है। मैं पप्पू आपको मानो की तस्वीर भेजता हूँ। नहीं मैं आई थिंक अब ये मीर है, उसकी बेटी का कह रहा है। घटिया। अब मुझे मैं मानो मेरी बेटी है भाई, मेरी भी बेटी है वो, कोई बात नहीं। मैं मेरी माँ की खुदी की तस्वीर भेजता हूँ, बड़ी जबरदस्त है। मेरी की माँ की खुदी और मोरी तो बड़ी फिट है, उसकी मोरी में मैं लोड़े मार के मैं इसकी माँ की खुदी की मैं तस्वीर भेजता हूँ। शूटर आपका गरम कर रहा है, आपको लगता है मैं इसकी माँ की खुदी को गर्म कर रहा हूँ ताकि ये देख लें, मतलब ये इसी मुंह से ये तबलीगें करते हैं, इसी मुंह से ये दीन का काम करते हैं। इन गलीजों को कोई दीनदार कहेगा? नहीं मीर तुम्हारी माँ की खुदी यार बड़ी जबरदस्त है। अच्छा जब पहली दफा तुम्हारी माँ की कुछ में लोड़ा मारा था ना यार, मीर यकीन करो बहुत मजा आया था। तुम्हें मैंने याद है ना, तुम्हें मैंने ज्यादा हमें पीर साहब ये बातें सुनने के बाद कौन मुसलमान होगा? शार्प शूटर की बातों से कौन इम्प्रेस होगा, रुकेगा चलो मैं कलमा शहादत पढ़ लेता हूं। चुप करो। पीर साहब इतनी गलीज गालियां दे रहे हैं हमारे मुसलमान को, मजे की बात है, दे भी मुसलमान को रहे हैं। छोड़ो उस मसले को। पीर साहब ये तो सच बोलेगा तो फिर भी इसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। छोड़ दो यार।
یہ عباسی صاحب، یہ ویسے آپ احمدیوں کا بڑا سخت نقصان کر رہے ہیں، یہ ویڈیوز چلا کے آڈیوز چلا کے بہت سخت احمدیوں کا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ ختم نبوت کے یہ والے مجاہدین ایسی زبان پیش کریں گے تو ہم تو احمدی ایسے ہی بڑھتے رہیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ختم نبوت کے مجاہدین اصل میں ان کے یہ کرتوت ہیں۔ اگر آپ یہ آڈیوز پلے کریں گے کل کو ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کو ڈسون کر دیں تو کوئی اچھے لوگ میدان میں آ جائیں، تو ہمارا تو یہ بہت سخت نقصان کر رہے ہیں عباسی صاحب، بہت سخت بیسیکلی نقصان۔ یہ جو ہے نا، یہ امن کے دشمن لوگ ہیں، یہ دین کے دشمن لوگ ہیں، یہ غدار ہیں، یہ بغیرت ہیں، یہ گندے لوگ ہیں۔ سو یا تو ان کو اس پیسفل دین کی جان چھوڑنی پڑے گی، یا پھر انشاءاللہ ان کو گٹر میں بہا کے ہم لیں گے۔ بس آپ مزے لیتے جائیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری تبلیغ کا ایسا ہے کہ ہم جب تک ان گندے گالی بازوں سے جان نہیں چھڑائیں گے، کوئی جینون جو لوگ ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، یہ جو گندے گندے اپنے مذہبوں کے ماننے والے ہیں الگ سے کوئی لوگ، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حق اور سچ والے لوگ آئیں گے سامنے۔ اور ان سب کے پیچھے عامر نذیر ہے، ایک بندہ عامر نذیر، جس نے یہ گندگی پھیلائی ہے پچھلے 10-12 سال میں، اس نے ایسی کو گندی چلے وہ تیار کی ہے۔ تو آپ ظاہری بات ہے، وہ تو کلیئرلی آپ اپنی ضد میں بول رہے ہیں، یہ سارے ایک ہی کیٹیگری کے ہیں۔ یہ لوگ باقاعدہ ان کی وکالت کرتے ہیں، ان کی دلالی کرتے ہیں۔ مسئلہ اصل یہ ہے، اس مسئلے پہ بات کرو، اور نیڈو صاحب اس میں 1,00,00,000% شامل ہے۔ ہم دلالی کرتے ہیں تو آپ نے اپنا دلال تو یہ اوپر سے یہ جعفری بٹھایا ہوا ہے، یہ عمر باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ بھی دلال ہیں اس کے۔ جی نہیں جی، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو تو ماڈریٹر بنایا ہوا ہے مستانہ صاحب، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ بھی دلال ہیں، یہ تو عمر باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ نیدو مارا گیا، نیدو مارا گیا۔ 100% غلط ہے، ہم نے کہا 100% غلط ہے۔ یہ تو عمر باپ کی براٹ پر میری تو اس سے لڑائی باپ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ مستانہ صاحب وہ مستانہ صاحب براٹ کس کی تھی؟ عمر باپ کی تھی، میں عمر باپ کے بارے میں بول رہا ہوں۔ سب کو لکھا ہوتا ہے یہ ماڈریٹر ہے، تو آپ نے ماڈریٹر بنایا ہوا جو آٹم اس کے ساتھ بیٹھا۔ یار جو گالیاں نے میں کاٹ رہا ہوں، پھیرا مار گیا تواڈے ال جڑی اڈیاں چیکاں نکلن ڈیاں۔ او تیری ماں تے چڑھیا ہے تے تو پیدا ہو کے باہر آ گیا۔ لعنت تیری، تیری ماں تے چڑھے تے تو پیدا ہو کے باہر آ گیا، تائیں تو دے بارے میں گل نہیں سننا چاہنے۔ اور میں کیوں کسے دے بارے چ بھی نہیں میں سننا چاہتا۔ خنزیر دیا بچہ جڑا رسول پاک نو گالاں کڈاندا ہے، تیری ماں دا قسم ہے گشتی دا بچہ، تیری ماں دی پھد چ لن مارا، دور دیا پترا تو بھی حرامی ہے، تیری ماں بھی اون دی انیک راواں تے تو تیری ماں دے پھدے چ لن مارا کسے گشتی ماں دا کنفرم حرامی ہے، تیری ماں تے لگڑے لن دے منہ آیا لعنت کڑی نو لڑیا، تیری ماں تے سانی چڑھیا، پکا کنفرم سانی تیری ماں تے چڑھے تے تو پیدا ہے۔ پھدے چ لن اور تو مارا حرامی نطفہ ہے، تو رسول پاک تو گالاں برداشت تیری علی کیا نام ہے تمہارا؟ نامعلوم ٹٹی تجھے گالیاں نکال رہا ہے، سن لو۔ کسے گشتی ماں دیا موترا موتر کا نام حسینی دے منہ بیچ، حسینی دے منہ بیچ اور بھی حسینی دے منہ دے بدبودار منہ دے اندر بیچ۔ یار آگے بہت ہی غلاظت وقت ہے یار، یہ خدا کی عباسی قسم۔ صاحب دیکھیں ایک ہی سانس میں نبی پاک کا نام لے کے تو کیسی غلاظت یہ بندہ بک رہا ہے، اللہ معاف کرے یار، تو بس پھر کہتے ہیں کہ ہم شاتم ہیں، آپ شاتم ہیں، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ بس وہ نہیں دین کا یہ جو کام اصل میں یہی کر رہے، دیکھ لیں آپ۔ یہ میں آپ کو ایک ریکارڈنگ سنانے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا یہ سن لیں پلیز، اور پھر اپنی ماہرانہ رائے دیں۔ شاپ شوٹر جتنا گندا اور غلیظ آدمی، ایسا گندا اور غلیظ آدمی کہ اپنی بیٹی سے گالیاں دلوا رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ جو گندی سی شکل والا ہے نا، یہ مولوی زاہد، یہ وہ والا بول رہا ہے۔ دیکھو ایسے منوس ہیں، ان کی چہروں پہ بھی نعوذ باللہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، تو استغفار اللہ معاف کرے۔ میں اس طرح کی ویسے بات نہیں کرتا، لیکن ان کو یہ شرم آنی چاہیے، یہ آلریڈی عذاب میں ہے۔ ایسے مسلمان ہونے پہ بے شرم آدمی، بے غیرت آدمی اپنی بیٹی کو آگے کر کے تم نے لوگوں کو گالیاں دلوائی ہیں۔ اب جی حضور صاحب، یہ سیکر کتے کا ایک پالا ہوا کتا ہے، زید کتا، جانتے ہیں اس کو سور ہے، بدبودار خنزیر ہے۔ اب یہ جو اس نے الزام لگایا ہے، کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اس سے اس بات کا پروف مانگوں کہ کدھر میری بیٹی نے گالیاں دی ہیں کسی کو؟
یہ کل کی ویڈیو ہے، یہ دیکھیں۔ شاپ شوٹر جتنا گندا غلیظ آدمی، ایسا گندا اور غلیظ آدمی کہ اپنی بیٹی سے گالیاں دلوا رہے لوگوں کو، لعنت ہے ایسے مسلمان ہونے پہ۔ بے شرم آدمی، بے غیرت آدمی، ایسا گندا اور غلیظ آدمی کہ اپنی بیٹی سے گالیاں دلوا رہے لوگوں کو، لعنت ہے ایسے مسلمان ہونے پہ۔ بے شرم آدمی، بے غیرت آدمی، اپنی بیٹی کو آگے کر کے تم نے لوگوں کو گالیاں دلوائی ہیں۔ پھر تم دیکھیں جی، میرا کیس یہ ہے، آپ سب بھائی اگر میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بات ہے، آپ ادھر بیٹھ کے کوئی اور دوسری بات نہیں کریں گے کہ یہ جو گالی باز، شاتم، جھوٹا منافق، اے ڈی گروپ کا کتا زائد ہے، اس نے آ کے یہ جو الزام لگائے ہیں ان کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ثابت کرنا ہے کہ میری بیٹی نے کسی کو گالی یہ کل یہ کہہ رہا ہے باسی سن لے، تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے تجھے دی ہیں، تو وہ ان کو سامنے لائے اور آ کے وہ پروف کرے اور ریکارڈنگ دے۔ تو اب میں اس کو مطالبہ کر رہا ہوں کہ مجھے آ کے دکھائے وہ گالیاں جو میری بیٹی نے دی ہیں، اور اگر یہ نہیں دکھاتا تو اس کے لیے کیا حد قائم ہوتی ہے، ذرا بتائیں کتنے کوڑے ہیں اس کو؟ یار میں تو وہ نہیں بتا سکتا اس طرح، لیکن میری اپنی مرضی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بیچ چوراہے پر جو ہے نا ان کو باندھ دے اور ان کو۔ یار یہ کون سا یہ گندا سا مفتی، وہ اے بی آر تو نہیں ہے یہ؟ نہیں یہ ہے ابابیل نامعلوم شارپ شوٹر حد قائم کران ڈیا، جی تیریا گالاں ساریا لگیاں ہون سدھیاں ہون، تیرے ٹینکی ننگی رہے، جہاں بھی آوے ادھر سرے بھی تینوں پین، دیکھو نہیں بتا دی قسمیں 80 کوڑے ان کو دے دے، 80 نہیں بلکہ 150 سے 150 دینی چاہیے، تاکہ ان کی جو اب اس کو یہ پاکستان میں یہ عقل جو ہے نا ان کی گھٹنوں سے بھی نیچے گر چکی ہے، یہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی کھوپڑی میں آ جائے۔ تو کتے زہر کتے آ کر جواب دو، اگر کتے تم اٹھ گئے ہو تو آگے تم نے وہ ریکارڈنگ پیش کرنی ہے جہاں پہ میری بیٹی نے گالیاں دی ہیں۔ تو کتے اگر تم جواب نہ دے سکے تو کتے تمہیں وہاں پہ داخل کریں گے جہاں سے تم نکلے ہو۔ تو کتے آ جاؤ، زائد کتے، اگر زائد کتے سیکر کے کتے کو کوئی پیغام پہنچا سکتا ہے تو اس کتے کو پیغام پہنچائیں کہ کتے تم آ جاؤ، اے کتے، اے سور، اے خنزیر، تم آ جاؤ اور آ کر جواب دو۔ تو اس خنزیر سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اے خنزیر، اے سور، آ کے جواب دو۔ شارپ شوٹر بھائی اس لانتی کردار کو دیکھو، تم اپنی زبان نہیں دیکھ رہے ہو کیا کر رہے ہو، اور کہاں بیٹھے ہوئے، چکلے میں بیٹھے ہوئے ہو، خود چکلے میں بیٹھے ہوئے اور دوسروں کی بیٹیوں کے نام لیتے ہو۔ اندازہ لگاؤ یار۔ میری بات سن لو، میرا تمہارے ساتھ نہ اچھا نہ برا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم میرے پاس آئے تھے، بیٹھتے تھے، وہ وقت گزر گیا۔ اس کے بعد نہ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں نہ میں تم سے کوئی سننا چاہتی ہوں، اس لیے آپ جا سکتے ہو۔ آپ نے آئے تھے بغیرت عورت ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ جی مجھے تمہیں، میں جو ہوں اپنے گھر ہوں، میں کاکا سپاہی کی مشوق نہیں ہوں۔ آپ تمہاری بیوی کاکا سپاہی کی مشوق ہے، تم بہت غیرت مند۔ آپ نہایت ہی بغیرت اور گشتی عورت ہے، میں آپ کو پروف دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں آپ کے مجھے پروف نہ دیں، آپ کاکا سپاہی سے اپنی بیوی کا پروف لے جائیں۔ ابھی ریکارڈنگ چلاتا ہوں نا، ایک منٹ نا یار، ایک منٹ، آپ ریکارڈنگ میں آپ کی چلاتا ہوں، ایک منٹ۔ دیکھیں آپ نہایت ہی گشتی اور کمینی عورت ہیں، آپ چکلا چلاتی رہی ہیں دبئی میں، یہ سارا جی لگائی یہاں پر، لگائی یہاں پر۔ تو نے ساری 11 سال کی بیٹی اپنی ساری دنیا کو پیش کی ہوئی ہے، لعنت ہے تیری زندگی کے اوپر۔ ٹھہریں جی، نوزت ممون چکلا ہے، جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ آپ تو ابھی نہیں چل سکتی، تو آپ تو بوڑھی ہوگی، تو ابھی کس کو چلاتی؟ تو بھائی یہاں پر لگا، جو تو لگانے لگا وہ لگا یہاں پر۔ لگا رہا ہوں نا، ابھی جو آپ نے وہ فوٹو بھیجے تھے مجھے 5-6، میں نے کہا یہاں لگا، ایک منٹ کا جلدی کر۔ بالکل چلاتا ہوں نا، یہ دیکھو ابھی چلاتا ہوں۔ جناب کیسی باتیں کرتی ہیں۔ اس کی بیٹی بھائی ابھی 11 سال کی ہے، وہ جوان ہونے سے پہلے پیش کر دیتا ہے یہ۔ ایک منٹ نا جی 11 سال کی بیٹی کو پورے کے آگے، مسلمانوں کے آگے پیش کیا ہوا اس نے، یہ دیکھ لیں۔ ایک منٹ لگاؤ لگاؤ یہاں پر، جلدی کرو۔ یہ جو بھیجی تھی کہ یہ لڑکیاں چلتی ہیں، یہ کیوں بھیجی تھی مجھے؟ جلدی کر جلدی کر۔ یہ دیکھیں جی، یہ میری ذاتی تصویریں لگا کر، یہ میری تصویریں لگا کر، لکھ دی لعنت، 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 میری تصویریں لگا یہاں پر بغیرت۔ یہ تو میری خام تصویریں